اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا وحبيبنا ومولانا شفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا ويا حبيبنا يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا المصطفى ورسولنا المرتضى وحبیبنا المجتبى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الاکرمین اجمعین. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له إله واحد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه إجلالا وتشريفا وتعظيما وتكريما وتحريما ومغبرا وآمرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز ناظرین و مکرم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی حسن توفیق سے بارگاہ سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی مقدس فضاؤں میں جانشین پنجتن پاک سرکار غوث الورا پیر پیرا میر میرا خطب الاقطاب فرد الاحباب غوث سمدانی خطب ربانی شہباز لا مکانی شیخنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی دعاؤں کے سائے میں آن لائن اسلامک کوسچن اینڈ آنسر سیشنز کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی نشست نمبر 31 ہے، نشست نمبر 31 ہے. سیشن نمبر 31 منعقد ہو رہا ہے آن لائن اسلامک کوسچن آنسر سیشنز کے ضمن میں، جو عموماً ویکلی بیسس پہ یہاں منعقد ہو رہا ہے. اس ضمن میں آج سیشن نمبر 31 منعقد ہو رہا ہے، اور اس مبارک مقدس مجلس و محفل اور اس مبارک ایپیسوڈ، اس مبارک سیشن کا آغاز ہمارے آقائے ولی نعمت سرکار غوث پاک پیران پیر سید الاولیاء غوث الثقلین شیخ العربی والعجم محی الدین شیخ الاسلام الباز الاشب الشیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے قصیدہ قادریہ کے ایک مبارک شعر کی تشریح سے ہو رہا ہے. اس کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ چند سیشن سے ہر سیشن میں قصیدہ قادریہ کا ایک شعر پڑھ کر اس کی شرح پیش کی جا رہی ہے. یہ اس مبارک سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ہم آج قصیدہ قادریہ کے 8ویں شعر کو پڑھ کر پھر اس کی تشریح اور اس کی توضیح کے طور پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. گزشتہ سیشنز میں قصیدہ قادریہ کے
1 سے لے کر 7ویں شعر تک 7 اشعار کی تشریح مکمل کی جا چکی ہے۔ آج سیشن نمبر 31 میں 8ویں شعر کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ غوث سمدانی خطب ربانی شہباز لامکانی پیر لاسانی فرد رحمانی خطب بغداد خطب الکونین غوث الملکوت شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا قصیدہ قادریہ کے 8ویں شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، قصیدہ قادریہ کا 8واں شعر ہے کہ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں انا الباغی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال عطا مثالی، میں باز ہوں سرخ رنگ کا، اور اولیاء اللہ میں میرے مثل مقام اور مرتبہ کس کو دیا گیا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ کس کو یہ مقام دیا گیا ہے؟ مطلب کسی کو یہ مقام نہیں دیا گیا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور مولانا سید حضرت مولانا سید حبیب اللہ قادری شتاری رحمہ اللہ کی کتاب مستطاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ القمریہ جو 1310 سن ہجری میں آج سے 133 سال پہلے یہ کتاب چھپی ہے، تو اس کتاب کو ہم ماخذ بنا کے اس شعر کی تشریح و توضیح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس تشریح اور توضیح کا اور اس گفتگو کا ماخذ حضرت مولانا سید حبیب اللہ قادری شتاری رحمہ اللہ کی کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ القمریہ ہے جو 1310 سن ہجری میں طبع ہوئی تھی۔ سرکار بڑے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انا الباغی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال عطا مثالی، اور صاحب کتاب جذبات حبیبیہ دکنی میں اس کا ترجمہ اس طور پہ فرماتے ہیں، ترجمہ مطلب ترجمانی سمجھے، اس طور پہ فرماتے ہیں کہ یعنی میں مثل باز سرخ رنگ، یعنی میں مثل باز سرخ رنگ، یعنی جو ان کے ہوں درمیان بوڑھوں کے، اور کون ہے مثل میرے مردان خدا میں جو دیا گیا مرتبہ مثل میرے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا البازی، یعنی میں مثل باز ہوں، اشہب سرخ رنگ، ایسا باز کے جس کا رنگ سرخ ہو، سرخ رنگ کے باز کے مثل میں ہوں، اشہب کل شیخ جو ان کے ہوں درمیان بوڑھوں کے، انا البازی اشہب، میں باز ہوں۔ باز تو ایک پرندے کو کہتے ہیں، ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو اپنی اڑان کی بلندی میں اور اپنے شکار کو پکڑنے کے لحاظ سے آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح جانوروں میں چوپایوں میں شیر بادشاہ ہوتا ہے، اس طرح پرندوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جس طرح شیر کی طاقت ضرب المثل ہے، اس سے بڑھ کر کسی جانور میں طاقت نہیں پائی جاتی، اس طرح اڑان بھرنے میں اور قوت کے اعتبار سے اور اعلیٰ ترین اوصاف کے حوالے سے اور ہمت اور ارادے کی مضبوطی کے اعتبار سے اور دوسروں پر غلبہ رکھنے کے اعتبار سے باز پرندہ جو ہوتا ہے وہ گویا پرندوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دیتے ہوئے اپنے آپ کو باز کہا، فرماتے ہیں انا البازی، اور باز بھی کیسا باز؟ اشہب، جو سرخ رنگ کا ہو، کلی شیخ، ہر شیخ کا میں باز ہوں، مطلب یہ کہ ہر شیخ میرے سامنے مثل نارمل پرندے کے ہے، تو ہر شیخ کے سامنے میں مثل باز کے ہوں۔ چاہے آپ کسی پرندے کو لے لیجئے، طوطے کو لے لیجئے، کبوتر کو لے لیجئے، جس پرندے کو بھی آپ لیں گے، اس پرندے کو باز سے جو نسبت ہے، باز کے سامنے اس کی جو حیثیت ہے، یہاں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں باز ہوں تو کس کا ہوں؟ کلی شیخ، ہر شیخ کا میں باز ہوں۔ ومن ذا فی الرجال عطا مثالی، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ پرندوں میں باز کے جیسی اڑان بھرنے کی طاقت، وہ زور بازو، وہ قوت پرواز اور کسی پرندے میں نہیں ہوتی، وہ ارادے کی مضبوطی اور وہ قوت اور وہ ہمت دوسرے پرندوں میں نہیں ہوتی۔ تو یہاں سرکار غوث بتاؤ کہ میرے مثل لوگوں میں مرتبہ کس کو دیا گیا ہے؟ جب کوئی پرندہ باز کی طرح نہیں ہو سکتا، جب طوطا یا کبوتر یا کوئی پرندہ باز کے مثل نہیں، ومن ذا فی الرجال عطا مثالی، لوگوں میں کون ہے کہ جس کو میرے مثل
مرتبہ دیا گیا ہے۔ حضرت شارح فرماتے ہیں، صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام حضرت نے تمام اولیاء اور اقطاب کو انتباہاً فرمایا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَخْطَابِ لُمُّ سے جو شروع ہوا سلسلہ قصیدہ قادریہ کے تیسرے شعر سے، سخوان الحب کأسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سات و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکغتی بین الموالی۔ جب موالی کے درمیان آپ شراب محبت کے نشے سے سرشار ہو گئے، ان دو اشعار میں اس کی منظر کشی کرنے کے بعد اب تیسرے شعر میں آپ فرماتے ہیں فقلت لسائر الاخطاب، میں نے تمام اخطاب سے کہا۔ کیا کہا؟ اب وہ مضمون چل رہا ہے، لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہیموا وشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمع ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی۔ اب یہ سب خطاب لسائر الاخطاب ہے، اور اسی خطاب کا کنٹینیشن ہے کہ انا الباذی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال رطا مثالی، میں سرخ رنگ کے باز پرند کے مانند ہوں ہر شیخ کے لیے، اور اولیاء میں، لوگوں میں، مردان خدا میں کون ہے وہ کہ جس کو میرے مثل مقام، میرے مثل بلند مقام عطا فرمایا گیا۔ تو حضرت شارح فرماتے ہیں کہ یہ کلام حضرت نے تمام اولیاء اور اقطاب کو انتباہاً فرمایا، بلا استثناء، ہر خطب اس میں شامل ہے۔ لسائر الاخطاب کا مطلب یہ کہ اب یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اقطاب سے۔ اور اقطاب کون ہوتے ہیں؟ آپ یوں سمجھیے کہ کریم آف اولیاء ہوتے ہیں، دنیا ولایت کے وہ سربراہان ہوتے ہیں۔ دنیا ولایت میں تکوینی اولیاء کے جو مقامات، مراتب، مناصب ہیں، ان میں ہائیسٹ رینک کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو اقطاب کہتے ہیں۔ یہاں خطاب ان سے ہو رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان اقطاب سے میں نے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ یہ کہا اور یہ کہا اور وہ کہا، اور یہ کہا کہ میں بعض پرندے کے مانند ہوں، سرخ رنگ کے بعض پرند کے مثل ہوں، اور ہر شیخ کے لیے میں بعض پرند کے مثل ہوں، اور لوگوں میں مرتبہ کس کو دیا گیا؟ چنانچہ حضرت شارح فرماتے ہیں کہ یہ کلام حضرت نے تمام اولیاء اور اقطاب کو انتباہاً فرمایا۔ انتباہ کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرتے ہوئے فرمایا۔ اگر کسی نے اب تک غور نہیں کیا ہے تو اب غور کرے، اگر کسی نے زیادہ توجہ نہیں کی ہے تو اب توجہ کرے اور سنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب تک اگر زیادہ توجہ نہیں ہے، دل میں دماغ میں بات بیٹھی نہیں تو اب دل میں دماغ میں یہ بات بٹھا لے۔ انا الباذی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال رطا مثالی۔ فرماتے ہیں حضرت شارح فرماتے ہیں کہ یہ کلام حضرت نے تمام اولیاء اور اقطاب کو انتباہاً فرمایا۔ انتباہاً فرمایا کا مطلب یہ کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بات نوٹ کر لو، یہ بات یاد رہے، یہ بات تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں ہمیشہ راسخ رہے۔ اب یہ اقطاب سے جو عقیدت رکھنے والے، ان کے مریدین، ان کے معتقدین، ان کے حلقے عقیدت کے جو متوسلین ہیں، وہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ یہاں ڈائریکٹ اقطاب سے خطاب ہو رہا ہے، یہاں رعایا سے کلام نہیں ہو رہا ہے، بادشاہوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ کلام حضرت نے تمام اولیاء اور اقطاب کو انتباہاً فرمایا، اس لیے تمامی اولیاء، اتقیاء، اس لیے تمامی اولیاء سر انقیاد کا خط فرمان پر حضرت کے رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں اس لیے تمامی اولیاء سر انقیاد کا، اطاعت کا اور سرنڈر ہونے کا جو انداز ہونا چاہیے، فرما برداری اور اطاعت شاعری کا جو انداز ہونا چاہیے، سب اولیاء میں پایا جاتا ہے۔ اس واسطے کہ سرکار غوث پاک نے ان کو انتباہاً یہ بات بیان فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء اور اقطاب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرما بردار، آپ کے اطاعت گزار اور آپ کے نیاز مند ہیں۔ اس لیے تمامی اولیاء سر انقیاد کا خط فرمان پر حضرت کے رکھتے تھے، یعنی حضرت غوث پاک کے اس حکم پر سب اقطاب نے سر جھکا دیا، اور فضیلت کو حضرت کے علی رؤوس الاشہاد اقرار کرتے تھے۔ یعنی جتنے اقطاب گزرے ہیں وہ دل سے حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بالا دستی کے، آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کے قائل بھی رہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے کھلے طور پر کھلم کھلا وہ اس حقیقت کو بیان بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ اقطاب وہ بات دل ہی میں رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے بولتے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بات ان کے دل میں بھی تھی اور ان کی زبانوں پر بھی تھی۔ دل میں وہ پوری یقین کی مضبوطی کے ساتھ اس بات کو جمائے ہوئے تھے، اور زبانوں سے برسر عام لوگوں کے سامنے اس کا اقرار بھی کرتے تھے۔ اس لیے تمامی اولیاء سر انقیاد کا
خط فرمان پر حضرت کے رکھتے تھے اور فضیلت کو حضرت کے علی رؤوس الاشہاد اقرار کرتے تھے۔ کوئی بند کمرے کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں پیش کی جاتی تھیں، علی الاعلان کھلے طور پر اپنے نیاز مندوں میں، اپنے متوسلین میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام و مرتبے کو اختاب ظاہر بھی فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ انہار المفاخرین میں روایت شیخ نجم الدین احمد بطائحی بن ابی الفرح عبد الرحیم سے منقول ہے کہ شیخ نجم الدین نے کہا کہ میں ایک وقت بغداد کو حضور میں حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے گیا تھا۔ حال کو حضرت موصوف کے اور فراغ قلب اور خلوص سر کو ان کے دیکھ کر حیران ہوا۔ پس جب بغداد سے ام عبیدہ کو جو خریہ نزدیک واسط کے واقع ہے واپس آیا، احوال کو حضرت کے سید احمد رفاعی سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے پسر، کون شخص مثل عبد القادر کے قوت رکھتا ہے اور وہ جس راہ سے جہاں پہنچا ہے کون پہنچ سکتا ہے؟ اور اسی کتاب میں مرقوم ہے کہ شیخ عقیل منجبی نے مشائخ اعظام جو مشائخ اعظام شام کے ہے، علم اور زہد اور کرامت میں یکتا زمان مشہور ہے، لقب ان کا طیار اور غواص ہے، کیونکہ جب وہ کبھی اپنے مسکن سے ارادہ بلاد شرق کو جاننے کرتا، مینارے پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دیتا اور آپ ہوا پر اڑتا ہوا وہاں سے شرق کی طرف چلا جاتا۔ جب لوگ خبر لیتے معلوم ہوتا شہر منج واقع شرق میں موجود ہے، اس لیے ان کو طیار کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مضمون بھی شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر پہلا مضمون یہ ہے، حضرت شارح فرماتے ہیں کہ انہار المفاخرین نامی کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، خطب تھے، مطلب ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہار المفاخرین میں روایت ہے شیخ نجم الدین احمد بطائحی کے بارے میں منقول ہے، جو ابو الفرح عبد الرحیم رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الفرح عبد الرحیم کے فرزند دلبند شیخ نجم الدین احمد بطائحی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ نجم الدین نے کہا کہ ایک وقت میں بغداد کو گیا۔ شیخ نجم الدین احمد بطائحی کہتے ہیں، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین میں سے ہیں، سرکار بڑے پیر کے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں موجود تھے۔ تو فرماتے ہیں شیخ نجم الدین احمد بطائحی، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک اس وقت بغداد شریف میں ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس وقت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت بغداد کو حضور میں حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیا تھا۔ ایک وقت کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک بغداد میں جلوہ فرما تھے، آپ کی زیارت کے لیے میں بغداد گیا تھا۔ حال کو حضرت موصوف کے اور فراغ قلب اور خلوص سر کو ان کے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ خود بہت بڑے صاحب حال صاحب کیفیت بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور جب حاضری کا شرف حاصل ہوا، نیاز مندی اور خدم بسی کا ان کو جو شرف حاصل ہوا تو کیا کیفیت ان پہ گزری۔ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے فراغ قلب، خلوص سر اور حضور بڑے پیر سرکار کے حال کو، آپ کے قلب کی کیفیات کو، آپ کے اسرار ولایت کو، آپ کے حال کو، آپ کے اسرار ولایت کو، آپ کے فراغ قلب کو، حال کو حضرت موصوف کے فراغ قلب اور خلوص سر کو ان کے دیکھ کر حیران ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مطلب کئی اولیاء کو دیکھے تھے، وہ خود بہت بڑے مرتبے کے صاحب حال بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور آپ کے قلب کی جو کیفیت دیکھی، قلب کا جو فراغ دیکھا، آپ کے جو اسرار ولایت دیکھے اور آپ کے حال کا جو انداز دیکھا، فرماتے ہیں کہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حالانکہ کئی اولیاء کو دیکھے تھے، لیکن جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ ایسی شان تو اور کہیں نہیں دیکھی، یہ انداز تو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ یعنی سرکار غوث پاک کو دیکھنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ولایت اس رنگ میں بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔ ایسا بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے کہ جو ولی ہی ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیتیں دوسرے اولیاء سے اس حد تک جداگانہ ہوتی ہیں۔ وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیتیں بالکل جداگانہ ہیں۔ کیوں نہ ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین جو ہے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کامل جو ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے فراغ قلب کو، اسرار ولایت کو، خلوص سر کو، فراغ قلب کو، حال کو دیکھ کر حیران ہوا۔
حضرت شیخ نجم الدین احمد بتائی ہی فرماتے ہیں کہ جب بغداد سے ام عبیدہ کو، جو خریہ نزدیک واسط کے واقع ہے، عراق میں ایک مقام ہے واسط کے قریب ایک خریہ ہے ام عبیدہ، یہ ایک بہت بڑے قطب، حضرت قطب الاقطاب، قطب الارشاد، امام الاولیاء، امام سلسلہ رفاعیہ، سرکار سیدنا سید پیر احمد الکبیر الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے ام عبیدہ۔ اس مقام کو اس وقت ام عبیدہ کہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیر احمد کبیر رفاعی کون ہیں؟ عزیزان محترم، تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تعارف کے لیے کچھ عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ دنیا ولایت میں جو ان کے چرچے ہیں، عرب و عجم میں ان کی ولایت کی شان کا جو ظہور ہے وہ اس سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان کی شان میں اور ان کے تعارف میں کچھ کہا جائے۔ ایک بہت بڑے مرتبے کے انتہائی بلند ترین بزرگ، آپ یوں سمجھیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کی زبانوں پر اگر ان کا نام آتا ہے تو ہمارے لیے باعث شرف، ہماری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت پیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خریہ ہے ام عبیدہ۔ حضرت شیخ نجم الدین احمد بتائی ہی فرماتے ہیں کہ میں ام عبیدہ کو جو خریہ نزدیک واسط کے واقع ہے واپس آیا، یعنی انداز مطلب یہ کہ وہیں کے رہنے والے تھے، وہ وہیں واپس ہوئے، اور وہ اس زمانے میں پیر احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغداہ عنا باحیات جلوہ فرماتے ہیں کہ واپس آیا احوال کو حضرت کے، یعنی سرکار غوث پاک کے احوال کو حضرت کے سید احمد رفاعی سے بیان کیا، یعنی شیخ نجم الدین احمد بتائی ہی سیدنا سید احمد الکبیر الرفاعی رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر ان کی خدمت میں سرکار غوث پاک کی جو ولایت کی شان دیکھی تھی وہ بیان کی۔ تو اس کو سن کر سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی شیخ احمد الکبیر الرفاعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے پسر، اے بیٹے، اے فرزند، اے پسر، کون شخص مثل عبد القادر کی قوت رکھتا ہے، اور وہ جس راہ سے جہاں پہنچا ہے کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ سن کر پیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے چندہ تعجب اور حیرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ احمد کبیر رفاعی نے اس شخص ان بزرگ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے بیٹے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر قوت کون رکھتا ہے، اور جس راستے سے جہاں تک وہ پہنچے ہیں وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جن راستوں سے گزرنے کی بات کی جا رہی ہے، بغداد شریف کے گلی کوچوں سے گزرنے کی یہاں بات نہیں ہے، ولایت کے مرتبوں سے اقطاب جو گزرتے ہیں، قرب کی منزل تک، حضوری کے مقامات رفیعہ تک، وہاں کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں جن راستوں سے ہو کے وہ گزرے ہیں دوسروں کو ان راستوں کی بھی خبر نہیں ہے، جہاں تک وہ پہنچے ہیں ان مقامات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سب اقطاب پہ پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ راستے میں کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی آگے رہ گیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے کے راستے ہی دوسرے ہیں، دوسرے اقطاب قرب کی جو منزلوں کو پہنچتے ہیں وہ الگ راستوں سے پہنچتے ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب کے جو اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچے ہیں ان کے لیے ان کی منزل بھی الگ ہے، ان کی منزل تک پہنچنے کے راستے بھی الگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کون شخص مثل شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت رکھتا ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ وہ جس راستے سے پہنچے ہیں کون پہنچ سکتا ہے؟ یعنی تم اسی بات پر غور مت کرو کہ ان کی منزل الگ ہے، بلکہ مجھ سے سنو، ان کی منزل بھی الگ ہے، اور جن راستوں سے ہو کے وہ منزل تک گزرے ہیں ان کے راستے بھی جداگانہ ہیں، دوسرے اولیاء کے گزرنے کے راستے الگ ہیں اور ان کے گزرنے کے راستے بھی الگ ہیں، ان کے معاملات از ابتدا تا انتہا سب سے الگ ہیں، سب سے جدا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ یہاں حضرت پیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسٹیٹمنٹ میں 3 باتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں اے پسر، کون حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل قوت رکھتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کون آپ کے مثل قوت رکھتا ہے، مطلب کیا ہے کہ کوئی آپ کے مثل قوت نہیں رکھتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس راستے سے وہ پہنچے ہیں وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے، مطلب یہ کہ جس راستے سے ہو کے وہ پہنچے ہیں وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ جہاں تک وہ پہنچے ہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ ایک بات ہوگی، اور ایک بات اس میں مزید یہ ہے کہ جن راستوں سے وہ ہو کے گزرے ہیں وہ راستے بھی دوسروں کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ تو سرکار بڑے پیر جو ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ عُطَى مثالی، لوگوں میں میرے مثل اعلیٰ مقام کس کو دیا گیا؟ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا کھل کر اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے، مطلب حضرت شیخ احمد بتائی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ فرماتے ہیں کہ اے پسر، کون شخص
مثل شیخ عبد القادر کی قوت رکھتا ہے، اور جن راستوں سے ہو کہ جہاں تک وہ پہنچے ہیں وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ خطب وقت ایک بہت بڑے سلسلے کے بہت بڑے امام حضرت پیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، اور شیخ احمد بتائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمانے کا انداز ہے کہ سرکار غوث پاک کے فراغ قلب کو اور آپ کے خلوص سر کو اور آپ کے حال کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ حیران ہونے کی نوبت کیوں آئی؟ بہت سارے اولیاء کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا عزیزان محترم، لیکن یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ولایت اس رنگ میں بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔ ان کو حیرت ہوئی، اور پیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کھلے طور پر اعتراف بھی فرما کر اس حقیقت کو ظاہر بھی فرمایا، اور اسی کتاب میں مرقوم ہے انہار المفاخرین نامی کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسی کتاب سے منقول ہے۔ اب ایک دوسرے خطب کا یہاں پر ذکر فرمایا، شیخ عقیل منجیبی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ورضی اللہ عنہ، جو ملک شام کے مشائخ اعظام میں سے ہیں، سیریا کے بہت بڑے خطب، ملک شام کے انتہائی اعلیٰ ترین مرتبے کے وہ بزرگ ہیں، اعلیٰ ترین مرتبہ ولایت پہ، مرتبہ خطبیت پہ فائز ہیں، تو ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسی کتاب میں مرقوم ہے، یعنی انہار المفاخرین میں مرقوم ہے کہ شیخ عقیل منجیبی نے جو مشائخ اعظام شام کے ہیں، علم اور زہد اور کرامت میں یکتائے زمان مشہور ہیں۔ اب ان کا تعارف کرا رہے ہیں حضرت مولانا سید حبیب اللہ قادری شتاری اپنی کتاب جذبات حبیبیہ میں۔ اب ان کا اسٹیٹمنٹ لانے سے پہلے انہوں نے جو سرکار بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کیا، وہ بیان کرنے سے پہلے ان کی شان، ان کا تعارف بیان فرمانے کہ وہ خود کون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ملک شام کے مشائخ اعظام میں سے ہیں، علم اور زہد اور کرامت میں یکتائے زمان مشہور ہیں۔ علم کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، اپنے زمانے میں وہ یکتا یگانہ منفرد تھے، علم میں بھی، ولایت میں بھی، زہد و تقویٰ میں بھی اپنی مثال آپ تھے، ایسے بڑے وہ بزرگ تھے۔ لقب ان کا طیار اور غواص ہے، ان کے دو لقب تھے، ایک لقب ہے طیار جس کا مطلب ہے خوب اڑنے والا، دوسرا لقب ہے غواص، اس کا مطلب ہے کہ جو پانی میں بہت خوب غوطہ لگانے والا، ہوا میں خوب اڑنے والا طیار، پانی میں خوب غوطہ لگانے والا غواص۔ تو لقب ان کا طیار اور غواص ہے حضرت شیخ عقیل منجیبی کا۔ ان کا ایک لقب ہے غواص یعنی خوب غوطہ لگانے والا، ایک لقب ہے طیار یعنی مطلب ہے کہ خوب اڑنے والا۔ یہ لقب کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ جب کبھی وہ اپنے مسکن سے ارادہ بلاد شرق کو جانے کرتا، مینارے پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دیتا اور آپ ہوا پر اڑتا اور اڑتا ہوا وہاں سے مشرق کی طرف چلا جاتا۔ جب لوگ خبر لیتے معلوم ہوتا کہ شہر منج واقع مشرق میں موجود ہے، مطلب ہے کہ وہاں تک شیخ پہنچ گئے ہیں، اس لیے ان کو طیار کہتے ہیں۔ ان کو طیار کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ اپنے مقام کو جانا چاہتے یہاں سے بلاد عرب سے، جب ملک مطلب یہ کہ ان بلاد سے دوسرے مقامات سے جب اپنے وطن کی جانب وہ جانا چاہتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مینارے پر چڑھ جاتے اور مینارے پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دیتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو۔ لوگ جب جمع ہوتے تو لوگ دیکھتے کہ مینارے کے انتہائی اوپر سے اڑنا شروع کر دیتے، پرواز کرنے لگتے۔ اب مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر میں پھر نزلوں سے وہ اوجھل ہو جاتے، اور بعد میں ان کے شہر کے لوگوں سے پتہ چلتا کہ اسی وقت تھوڑی دیر میں وہ وہاں جلوہ فرما ہو گئے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کو ہوا میں اڑنے کی کرامت حاصل تھی، اس واسطے ان کا لقب طیار تھا، یعنی انتہائی باکمال بزرگ تھے۔ ایک روز شیخ نے اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ شام سے واسطے زیارت شیخ مسلمہ کے چلا، اثناء راہ میں فرات پر پہنچا۔ فرات طغیانی پر تھی اور پانی بھرا ہوا تھا۔ مریدین میں شیخ مسلمہ کے اپنا اپنا مسلح پانی پر بچھا کر مثل کشتیوں کے اس پر سوار ہو کر چلے، اور شیخ عقیل نے بھی اپنا مسلح پانی پر بچھا کر اس پر بیٹھا اور غرق آپ ہو گیا۔ جب سب لوگ عبور فرات سے کر کے کنارے پر پہنچے، شیخ عقیل نے بھی اندرون آپ سے مسلح پر بیٹھا ہوا نکل آیا اور کوئی کیڑا اس کے جسم پر نہ تھا۔ اس روز سے اس کو غواص بھی کہتے تھے۔ اب یہ ایک لقب تو تھا آپ کا طیار، حضرت شیخ عقیل منجیبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب طیار تھا۔ اس کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مینار پر چڑھ کر اڑتے ہوئے اپنے شہر تک پہنچ جاتے تھے، مینار کی بلندی پر پہنچ کر لوگوں کو آواز دیتے اور لوگوں کے سامنے سے اڑتے ہوئے وہ اپنے شہر کو پہنچتے تھے، اس واسطے ان کو طیار کہا جاتا تھا۔ خطب وقت تھے۔ اور دوسرا لقب ہے ان کا غواص۔ غواص کا مطلب ہے پانی میں خوب غوطہ لگانے والا، خوب ڈوبنے والا۔ یہ لقب ان کا کیوں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی بات ہے کہ وہ اور ان کے سب پیر بھائی اپنے شیخ حضرت شیخ مسلمہ کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ کیے۔
ملک شام کی طرف ارادہ ہوا تو سب مل کر ایک ساتھ نکلے۔ راستے میں دریائے فرات آئی۔ دریائے فرات اس وقت طغیانی پر تھی، یعنی خوب پانی اس وقت موجیں مار رہا تھا، اور دریا طغیانی پر تھی، خوب زوروں پر تھی، پانی بہت زیادہ تھا، پانی بھرا ہوا تھا دریا پر۔ چنانچہ مریدین حضرت شیخ مسلمہ کے جتنے بزرگ ایک ساتھ روانہ ہوئے تھے، جب گئے اور دیکھا کہ دریا راستے میں ہے، دریا بھی طغیانی پر اس وقت خوب پانی موجیں مار رہا ہے، یہ جب دیکھا تو ایک کے بعد دیگر ہر کسی نے اپنا اپنا مسلح پانی پر بچھا دیا، اور بچھا کر اس پر اس طرح بیٹھ گئے گویا کشتیوں پر بیٹھے ہیں، اور ان کی جان نمازیں، ان کے مسلح کشتیوں کی طرح تیرتی رہیں، اور اس پر سوار ہو کر وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت شیخ مسلمہ نے اپنا مسلح بچھا دیا، سب نے بچھایا تو انہوں نے بھی اپنا حضرت شیخ عقیل منجبی نے اپنا مسلح بچھایا، اور وہ بھی اپنی جان نماز پر بیٹھ گئے۔ سب کی جان نمازیں تو سب کے مسلح تو کشتیوں کی طرح تیرتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ جان نماز پر بیٹھے اسی وقت وہ اپنی جان نماز کے ساتھ پانی میں ڈوب گئے۔ جب دریائے فرات کو عبور کر کے جب لوگ دوسرے کنارے پر، دوسرے بزرگان دین، دوسرے مشائخ کرام جب اترے، تو اترنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب سب لوگ اتر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ عقیل منجبی اب اندر سے مسلح پر بیٹھے بیٹھے پانی کے باہر نکلے ہیں، اور اس کے بعد جب کنارے پر پہنچے تو پھر وہ پانی کے باہر نکل آئے۔ مطلب یہ کہ لوگ پانی کی تہہ پر اوپر بیٹھ کر جو سفر طے کر رہے تھے، آپ پانی کے اندر سے وہ پورا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی کیڑا اس کے جسم پر نہ تھا، مطلب یہ کہ کوئی کسی مخلوق، کسی جاندار کی یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ آپ کو کسی طرح سے کچھ نقصان پہنچا سکیں۔ دریا کے اوپر تو کشتیاں بھی تیرتی ہیں، وہ تو پھر بھی آسان بات ہے، لیکن دریا کے اندر سے آنا جہاں قسم قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، اوپر کے حصے میں پھر بھی سلامتی، اندر جانے کے بعد تو طرح طرح کی مچھلیاں، قسم قسم کے کیڑے مکوڑے جانور ہوتے ہیں، دریائی مخلوقات ہوتی ہیں، آبی مخلوقات ہوتی ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہو سکی۔ جب سب لوگ پانی کی سطح پر بیٹھے بیٹھے کنارے پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب پورا کنارہ آ گیا تو اب حضرت شیخ عقیل منجبی رحمہ اللہ کا مسلح اوپر آیا۔ کنارے کو آنے کے بعد اب وہ پانی کے اوپر نکلے اور نکل کر پھر تشریف لے آئے، تو اس وقت سے آپ کا لقب مبارک ہو گیا غواص، یعنی پانی میں خوب غوطہ لگانے والا۔ جب دوسرے لوگوں کی جان نمازیں پانی کی سطح پر تیر رہی تھیں تو آپ پانی کے اندر سے پورا راستہ طے کرتے ہوئے پانی کے اندر ہی اندر پورا سفر طے کر کے آپ وہاں تک پہنچے تھے۔ اس واسطے اس دن سے آپ کا لقب ہو گیا تھا غواص۔ جب اپنے شہر کو جانا ہوتا تو بلند مینارے پر اوپر چڑھ جاتے، سیڑھیاں چڑھ کر جاتے اور لوگوں کو آوازیں دیتے۔ جب لوگ دیکھنے لگتے تو لوگوں کے سامنے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے، اور تھوڑی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ پتہ چلاتے آگے بعد میں لوگ پتہ چلاتے تو معلوم ہوتا کہ واقعی اس وقت وہ اپنے شہر کو پہنچ بھی گئے تھے تھوڑی دیر میں۔ وہاں کے لوگ گواہی دیتے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ یوں سمجھے کہ منٹوں میں وہ سفر طے کر لیتے تھے ہوا کے ذریعے۔ اس واسطے ان کا لقب تیار تھا، اور غواص کا جو لقب ملا تھا وہ اس وجہ سے ملا، اتنے باکمال بزرگ تھے شیخ عقیل منجبی رحمہ اللہ تعالی۔ یعنی اولیاء اللہ ہیں، ہر ولی سر آنکھوں پہ ہے، اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو ہر ولی کا مقام مرتبہ ہماری پہنچ سے اونچا ہے، لیکن اولیاء اللہ میں بھی تو مراتب ہیں۔ تو شیخ عقیل منجبی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں بھی ایسے باکمال بزرگ تھے کہ دوسرے ولیوں کی جان نمازیں جہاں پانی پر تیر رہی تھیں تو آپ پانی کے اندر سے سفر طے کر کے پہنچے تھے۔ خود ان کے پیر بھائیوں کو، حضرت شیخ مسلمہ کے تربیت یافتگان کو، ان کے متوسلین کو ان پر حیرت ہوئی تھی کہ اس طرح یہاں تک وہ پہنچے ہیں، اور ان کا لقب غواص ہو گیا تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی معمولی مرتبے کی ان کی ولایت نہیں تھی، انتہائی اعلیٰ ترین ولایت کے وہ خود حامل تھے، یہ ان کا تعارف ہوا۔ فرماتے ہیں اب ان کا آپ نے تعارف سنا کہ وہ کوئی عام خطب نہیں تھے، اتنے بڑے مرتبے کے خطب ہیں۔ اب ان کا کیا معاملہ رہا فرمائیے، کیا فرماتے ہیں سنیے۔ بس ایک روز شیخ عقیل سے کسی نے ذکر کیا، عام لوگوں سے تو اولیاء کا مقام بہت بلند ہے، یہاں کسی مجذوب بزرگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اختاب میں بھی ایسے بڑے خطب کہ جب چاہتے ہوا میں اڑ کے پہنچ جاتے، جب چاہتے پانی کے اندر سے ان کی جانب سفر طے کرتی، کشتی کے مانند ایسے، مطلب سفر پانی کے اندر سے کرنے والے، یعنی جن کی قوت ولایت کا یہ حال تھا۔ ایک روز شیخ عقیل سے کسی نے ذکر کیا کہ ان دنوں مشہور ہوا ہے کہ بغداد میں ایک جوان شریف عجمی، نام اس کا عبد القادر ظاہر ہوا ہے۔ شیخ عقیل نے فرمایا کہ نام اس کا زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے، عالم ملکوت میں حکم اس کا نافذ، اور باز اشب پکارتے ہیں۔ قریب ہے کہ وہ فرد وقت کا ہوگا، اور تمام اس سے رجوع ہوں گے، اور حکم اس کا تمام زمانوں میں جاری ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ شیخ عقیل منجبی کون ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینئر ہیں زمانے کے اعتبار سے، زمانے میں ان کو تقدم ہے، صرف زمانے میں تو زمانے میں پہلے تھے، مطلب یہ کہ قریب زمانے کے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
تو شیخ عقیل منجبی کے پاس آ کر کسی نے کہا، اب ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 26 سالہ طالب علمی کا دور گزار کر، پھر اس کے بعد 25 سالہ سمجھیے آپ، پھر اس کے بعد 25 یا 26 سال جنگلوں میں وقت گزار کر، جملہ 51 سال کی عمر مبارک ہونے کے بعد پھر بحکم الہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جائیے شہر میں رہیے، آبادی میں رہیے، لوگوں کو مرید کیجیے، تو آپ نے فرمایا میں مرید نہیں کرتا۔ حکم ہوا آپ مرید کیجیے، آپ نے فرمایا میں نہیں کرتا۔ 70 مرتبہ حکم ہوا تو آپ نے فرمایا میں نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس شرط پر کروں گا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے نہ مرے، تو پھر میں کام شروع کروں گا۔ تو حکم ہوا ایسا ہی ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، یہ کام شروع کر دیں۔ تو پھر آپ اس کے بعد بغداد شریف کی طرف واپس تشریف لے آئے، اور پھر اب آپ کی ولایت کا پرچم جو بغداد شریف میں لہرانا شروع ہوا، آج تک لہرا رہا ہے، سر پھونکے جانے تک لہرایا جاتا رہے گا۔ وہ آغاز تھا، انجام تو سر پھونکے جانے تک وہ پرچم لہرائے گا۔ سر پھونکے جانے کے بعد جب دوسرا سر پھونکا جائے گا تو مقام محمود میں اپنے جد کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تنہا اس طرح ٹھہرے ہوئے نظر آئیں گے کہ تمام اقطاب ہاتھ باندھے سامنے کھڑے رہیں گے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام محمود پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، اس وقت کی بات ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غوثیت کبریٰ کا پرچم بلند کر دیا۔ دنیا بھر کے اولیاء و اقطاب میں یہ خبر انتہائی اہم ترین خبر بن کر پھیلنے لگی کہ بغداد میں غوثیت کبریٰ کے حامل جو بزرگ ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی ولایت کا پرچم لہرا دیا۔ تو چنانچہ یہی بات حضرت شیخ عقیل منجبی کے تک پہنچی، ہر جگہ وہی ڈسکشنز ہو رہے تھے۔ تو شیخ عقیل منجبی کے پاس آ کر ایک شخص نے کہا کہ بغداد میں ایک جوان شریف اجمی، نام اس کا عبد القادر ظاہر ہوا ہے۔ بغداد میں ایک جوان، مطلب یہ کہ اب 51 سال کی عمر مبارک تھی، ابھی بڑھاپن نہیں تھا، ایک جوان شریف کیا ہے یہ؟ تو در حقیقت عربی میں بعض علاقوں میں سادات کو شریف کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سیدہ کائنات شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی نسل پاک میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شریف کہتے ہیں، جیسے ہمارے علاقوں میں سید کہتے ہیں۔ تو شیخ عقیل منجبی کے سامنے ایک شخص نے آ کر تعارف دیا کہ ایک شخص ہیں، جوان ہیں، شہزادی کونین کی نسل پاک سے ان کا تعلق ہے، شریف ہیں، سید ہیں اور اجمی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، عرب میں بعد میں آ گئے ہیں وہ، یعنی مطلب کہ پیدائش کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اوریجن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مطلب یہ کہ وہ عجم سے تشریف لائے ہیں، شریف ہیں، اجمی ہیں، جوان ہیں، نام ان کا عبد القادر ہے، بغداد میں ظاہر ہوئے ہیں۔ شیخ عقیل منجبی کے سامنے آ کر کسی نے یہ تذکرہ کیا تو اس وقت شیخ عقیل نے فرمایا، شیخ عقیل نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، یہ نہیں فرمایا اچھا ان کا یہ نام ہے، اچھا ایسا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، ایسا نہیں سنا جیسا پہلی بار سن رہے ہیں۔ سن کر آپ نے فرمایا تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ظاہر ہوئے ہیں۔ شیخ عقیل نے فرمایا کہ نام ان کا زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے۔ تم لوگوں کو زمین کے رہنے والے اولیاء کو شاید اب خبر ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ اولیاء اقطاب میں بھی بعض اولیاء بعض اقطاب ایسے ہیں کہ جن کی رسائی آسمانوں تک ہوتی ہے۔ شیخ عقیل منجبی وہ تھے کہ زمین پر بھی وہ رہتے تھے، آسمانوں پر بھی ان کا آنا جانا تھا مطلب۔ تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں کے لیے، اہل زمین کے لیے شاید یہ کوئی نئی بات ہوگی، ہمارے لیے کوئی زیادہ نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نام ان کا زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے، یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا نام زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے۔ مزید فرمایا کہ عالم ملکوت میں حکم ان کا نافذ ہوتا ہے، جو حکم دیتے ہیں عالم ملکوت میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت مطلب اس دنیا کی بات نہیں ہے، عالم ناسوت کی بات نہیں ہے، عالم ملکوت میں سمپل آپ نے سمجھیے کہ آسمانوں پر بھی، عالم ناسوت کے باہر بھی مطلب پوری کائنات میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، پہلی بات یہ بیان فرمائی زمین پہ جتنے مشہور ہیں اس سے بڑھ کے آسمانوں پہ مشہور ہیں۔ مزید فرمایا کہ عالم ملکوت میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ باز اشب کے نام سے ان کو پکارتے ہیں، اہل آسمان آپ کو باز اشب کے نام سے پکارتے ہیں۔ سرکار غوث پاک جو فرما رہے ہیں ان البازی اشہبو، یہ جو آپ اپنے لیے القاب مبارک استعمال فرما رہے ہیں، اہل آسمان بھی آپ کو اسی لقب سے پکارتے ہیں۔ شیخ عقیل منجبی فرماتے ہیں کہ باز اشب پکارتے ہیں۔ یہ تین باتیں بیان کرنے کے بعد چوتھی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ قریب ہے کہ وہ فرد وقت کا ہوگا۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا کہ وہ وقت کے فرد ہوں گے، اور فرد کون ہوتے ہیں؟ غوثوں میں بھی جو غوث انتہائی ترقی کرتا ہے تو فرد بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اور کسی غوث کو رسائی نہیں دی جاتی سوائے غوثیت کبریٰ کے حاملین کو۔ اور ہمارے سرکار غوث پاک تو فردیت سے آگے غوثیت کبریٰ کے، غوثیت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہیں، لیکن مراتب طے
جو ہو رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ فرد وقت کا ہوگا، زمانے میں فرد ہونے والے ہیں۔ چوتھی بات یہ بیان فرمائی۔ پانچویں بات یہ بیان فرمائی کہ تمام ان سے رجوع ہوں گے، جتنے اقطاب ہوں گے سب کو ضرورت پڑے گی کہ ان کی طرف رجوع ہوں گے۔ اور چھٹی بات یہ بیان فرمائی کہ حکم اس کا تمام زمانوں میں جاری ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے زمانے میں ان کی بات چلے گی، جب تک وہ دنیا میں رہیں گے تو ان کا حکم نافذ رہے گا، سن 561 ہجری تک ان کا حکم نافذ ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ سب سے آخر بات، جو سب سے اہم بات ہے، سب سے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ اب تک جو آنے والے آ کر جاتے رہے تم دیکھ رہے ہو کہ فرد ہوں گے، خطب ہوں گے، مطلب اپنے اپنے زمانوں میں ان کی بات چل رہی ہوگی، یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کا حکم تمام زمانوں میں جاری ہوگا۔ وہ آ کر بظاہر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، بظاہر عام لوگوں کی نظروں سے اس طرح روپوش ہوں گے جس طرح ان کے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر روپوش ہو گئے ہیں عام لوگوں کی نظروں سے۔ لیکن اب یہ جو پرچم لہرایا گیا ہے، اب یہ پرچم اترنے والا نہیں ہے، ہر زمانے میں اب یہی پرچم لہرایا جاتا رہے گا۔ فرمایا کہ ان کا حکم تمام زمانوں میں جاری رہے گا، ان کے حکم کے اجرا کے لیے کسی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی مطلب غوث جو ہوتا ہے وہ ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے، پھر ان کے انتقال کے بعد دوسرے غوث کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فرد بھی ہے تو فرد کے مقام پر پھر فرد آ جاتا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ عقیل منجبی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کراتے ہوئے 5 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر آپ کے سامنے بیان کیا جیسے کوئی نئی بات ہو آپ کے لیے کہ ایک جوان سید ہیں اور عجم کے رہنے والے ہیں، بغداد میں ظاہر ہوئے ہیں، یہ کیفیات کے حامل ہیں۔ تو آپ نے سن کر فرمایا کہ تم اہل زمین ان کو جتنا پہچانتے ہو اس سے بڑھ کر تو آسمانوں میں مشہور تم اب سن رہے ہو۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء میں بھی بعض اولیاء ایسے ہیں کہ جو زمین پر رہتے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں زمین پر رہتے ہیں، آسمانوں پہ بھی ان کا جانا آنا ہوتا ہے۔ اور شیخ عقیل منجبی ایسے بزرگ تھے، یہ تیار تھے، غواص تھے، اب اڑتے اڑتے کس کو معلوم کہ کہاں کہاں تک جا کر آتے تھے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ زمین سے بڑھ کر آسمانوں میں ان کا نام زیادہ مشہور ہے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ عالم ملکوت میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ یعنی یہ عالم ناسوت اس دنیا کی حد تک نہیں، عالم ملکوت میں بھی، اس دنیا کے باہر، یعنی اس دنیا کے باہر بھی، مطلب پوری کائنات میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ ان کو باد اشب پکارتے ہیں۔ جو تم نام بول رہے ہو عبد القادر جو عجم کے ظاہر ہوئے ہیں، ہم لوگ آسمانوں پر ان کو باد اشب کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اور وہی بات یہاں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ان البازی اشہب، فرماتے ہیں کہ ان کو باد اشب کے نام سے پکارتے ہیں۔ نمبر 4 فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ وقت کے فرد ہوں گے، یعنی غوث جب ترقی کرتا ہے اپنے مقام سے تو فرد بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے فرد ہوں گے۔ نمبر 4 نمبر 5 فرماتے ہیں کہ تمام ان سے رجوع ہوں گے، کوئی ایک ولی بھی کسی علاقے کا، کسی جگہ کا، کوئی زبان بولنے والا، کسی رنگ و نسل کا، کسی سلسلے کا وابستہ ایسا نہیں رہے گا کہ جو ان سے رجوع نہیں کرے گا، ہر کوئی ان سے رجوع کرے گا۔ نمبر 5 فرماتے سب ان سے رجوع ہوں گے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ سب سے آخر میں فرماتے ہیں، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کو بے مثال بنانے والی ہے، فرماتے ہیں کہ حکم اس کا تمام زمانوں میں جاری ہوگا۔ ایک خاص بات یہ بیان فرما رہے ہیں، ایسا اس لیے فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے زمانے ہوتے ہیں، ٹائم کی پیریڈ کی لمٹ ہوتی ہے، اور سرکار غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا حکم تمام زمانوں میں جاری ہوگا۔ مطلب یہ کہ اب یہ سلسلہ تھمنے والا سلسلہ نہیں ہے، اب یہ پرچم لہرایا ہے تو اب مقام محمود پر لواء الحمد کے لہرائے جانے تک اب یہ پرچم لہرایا جاتا رہے گا، تمام زمانوں میں ان کا حکم نافذ ہوگا۔ اور کتاب مذکور میں، یعنی وہ کتاب کا جو نام دے کر روایتیں لا رہے ہیں، پہلی روایت شیخ احمد کبیر رفاعی کی لائی، دوسری روایت شیخ عقیل منجبی کی جو تیار ہیں، غواص ہیں، ان کی روایت بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد تیسری روایت پھر اسی کتاب سے، اب یہ سب روایتیں اسی کتاب سے لا رہے ہیں، پہلی روایت بھی، دوسری روایت بھی، اب تیسری روایت بھی، کتاب انہار المفاخرین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کتاب مذکور میں، یعنی کتاب انہار المفاخرین میں، کتاب مذکور میں شیخ ابو الحسن علی خباز سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت جناب محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر طویلے میں میرا ایک نر ہے کہ اس کی قوت کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس وقت شیخ علی ہی تھی جو بڑے اولیاء کامل سے تھا، جواب عرض کیا اے میرے سردار، میں اور میرے تمام یار تیرے غلام ہیں۔ یعنی حضور پیران، اب یہ تیسری روایت ہے، یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت شیخ ابو الحسن علی خباز، شیخ ابو الحسن علی الخباز قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز، وہ روایت کرتے ہیں، یعنی وہ سرکار غوث پاک کے زمانے کے ہیں۔ حضور غوث پاک سے یہ بات انہوں نے سنی تھی، سن کے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر طویلے میں میرا ایک نر ہے،
یہ کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کے جو طویلے ہوتے ہیں، طویلا بولتے ہیں نا عرف عام میں، جہاں بھینسوں کو پال کے رکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک جہاں زیادہ تعداد میں مادہ جانور رکھے جاتے ہیں دودھ حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں ایک نر کو ضرور رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک نر کی موجودگی ان تمام مادہ جانوروں سے دودھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ گویا وہ ایک نر ان تمام مادہ جانوروں کے ذریعے دودھ حاصل کرنے کا گویا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر طویلے میں میرا ایک نر ہے، چاہے طویلے میں بھینس کسی کے ہو، مادہ جانور کسی کے ہوں، نر میرا ہی ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ کسی کا طویلا ہو، نر جانور وہاں پر ہمارا ہی ہوتا ہے، اگر ہمارا نر وہاں پر نہ ہو تو پھر کسی کی مادہ دودھ دینے کی قابل ہی نہیں رہتی۔ یعنی جتنی ماداؤں سے جتنا دودھ حاصل کیا جا رہا ہے وہ ہر طویلے میں جو نر ہوتا ہے وہ ہمارا ہی ہوتا ہے، چاہے کسی کا طویلا ہو، جس کا بھی طویلا ہو، مادہ جانور ان کے ہوتے ہوں گے، لیکن نر جانور تو ہمارا ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر طویلے میں میرا ایک نر ہے کہ اس کی قوت کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ نر ایسا نر ہوتا ہے ہر طویلے میں میرا ایک نر کہ دوسروں کا کوئی جانور اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ میرے طویلے میں میرا جانور نہیں، طویلا چاہے کسی کا ہو، میرا ایک نر جانور وہاں پر ضرور موجود ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی جانور کر نہیں سکتا۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی خباز فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ہر طویلے میں میرا ایک نر ہوتا ہے کہ جس کی قوت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو اس وقت شیخ علی ہیتی جو بڑے بڑے اولیاء کامل سے تھے، حضرت شیخ علی ہیتی وہاں پر موجود تھے، جو خود بہت بڑے اولیاء میں اکابرین اولیاء میں ان کا شمار ہے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت شیخ علی ہیتی جو بڑے اولیاء کامل سے تھا، جواب عرض کیا، اے میرے سردار، میں اور میرے تمام یار غلام تیرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے۔ جب سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا تو شیخ علی بن ہیتی نے فرمایا، اے میرے سرکار، میں اور میرے تمام یار آپ کے غلام ہیں۔ یعنی سب کے طویلے ہیں، اس میں سے میرا بھی طویلا ہے، تو میرے طویلے کے تمام جاندار ہم سب آپ ہی کے غلام ہیں۔ یعنی شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اس طور پر اقرار کیا۔ ابھی چوتھی روایت ہے جس میں حضرت شیخ علی ہیتی رحمہ اللہ کا اقرار ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان البازی اشہب کل شیخ، میں سرخ رنگ کا باز ہوں ہر شیخ کا، ومنذا فی الرجال رطا مثالی، لوگوں میں میرے مثل مقام کس کو دیا گیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ ہر کسی کے طویلے میں ہمارا نر موجود ہے، اور ہمارے طویلے میں کسی کا جانور قدم نہیں رکھ سکتا، اور ہمارا جانور ہر طویلے میں موجود ہے، ہمارا نر۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیض ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کا دریا بہاتے ہوئے گویا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی نادر و نایاب اور انتہائی تفصیلی تشبیہ یہاں پر بیان فرمائی۔ اب آپ اس پر غور کیجئے کہ جتنے مادہ جانور ہوتے ہیں دودھ کب دیتے ہیں؟ جب نر وہاں پر موجود ہو۔ اب دودھ ماداؤں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ پورا فیض در حقیقت اس نر کا ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ جتنے میکدوں میں جتنی شراب کشید کی جا رہی ہے، پیالے کسی کے ہوں، شراب ہمارے پاس سے سپلائی کی جاتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے۔ اب دودھ تو بظاہر مادہ سے ہی نکلتے ہوئے نظر آتا ہے، آپ یہی بولیں گے کہ دودھ تو اس کا ہی ہے، لیکن مادہ کو اس پوزیشن میں لانا کہ وہ دودھ دینے کے قابل بنے، وہ تو اس نر کا ہی کام ہوتا ہے۔ اور وہ نر بھی کیسا نر؟ فرماتے ہیں کہ کسی کا جانور اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو بڑے سانڈ ہوتے ہیں، بھینس، جو بڑے بڑے بیل جن کو پال کر رکھتے ہیں، ان کو عمدہ قسم کی غذائیں کھلائی جاتی ہیں کیونکہ پورے مادہ جانور اسی کی وجہ سے دودھ دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر گویا دنیا روحانیت میں اپنے فیضان کے اجرا کا آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ چاہے پیالہ کسی کا ہو، شراب سرکار غوث پاک کی ہی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ دودھ چاہے کسی جانور سے نکلتا ہوا نظر آئے، لیکن اس دودھ دینے والے کو دودھ دینے کی پوزیشن میں لانے والا نر سرکار غوث پاک کا ہی ہوتا ہے۔ یہ مثال آپ دے کر بیان فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے سردار، میں اور میرے تمام یار، میں میرے تمام متوسلین، ہم سب، میں بھی، میرے پورے مریدین بھی سب آپ کے غلام ہیں۔ مطلب کیا کہ میں اگر شاہ ہوں تو آپ شاہوں کے شاہ ہیں، میں بادشاہ ہوں تو آپ شہنشاہ ہیں۔ یہاں سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اپنی جگہ تسلیم ہے، ہر کسی کا مقام اپنی جگہ تسلیم ہے، ہر کوئی اپنی ولایت میں بادشاہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات طے ہے کہ تمام بادشاہ جس شہنشاہ کو خراج پیش کرتے ہیں وہ شخصیت جناب محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کی، جس کو شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کھلے طور پر قبول فرما رہے ہیں۔ یہ تین روایتیں ہوئیں۔ پہلی روایت شیخ احمد بطائحی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ پیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون شخص مثل شیخ عبد القادر کے قوت رکھتا ہے، جن راستوں سے جس منزل تک وہ پہنچے ہیں وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے۔
اور دوسری روایت آپ نے سنی حضرت شیخ عقیل منجبی کی، انہوں نے 6 باتیں بیان فرمائی کہ نام ان کا زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے، عالم ملکوت میں ان کا حکم نافذ، ان کو باغ اشب کے نام سے ہم لوگ پکارتے ہیں، اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ فرد ہوں گے اور تمام اقطاب ان سے رجوع کریں گے۔ اور 6 بات یہ فرمائی کہ اب تک ہم دیکھتے تھے کہ اقطاب کا حکم ان کے زمانوں میں نافذ ہوتا تھا، یہ ایسے خطب بن کے آئے ہیں۔ انوکھی بات ان کی یہ ہے کہ اب سرخ کے جانے تک انہیں کا حکم نافذ ہوگا۔ یہ بات حضرت شیخ عقیل منجبی نے فرمائی، یہ دوسری روایت ہے۔ تیسری روایت شیخ علی بن الہیتی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے سردار، میرے سب متوسلین ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ یہ آپ نے سنا، یہ 3 روایتیں ہوئی۔ اب چوتھا نام کس کا آ رہا ہے دیکھیے، اسی کتاب سے چوتھی روایت لا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ومن ذا فی الرجال رتا مثالی، میرے مثل مقام و مرتبہ کس کو دیا گیا ہے؟ شیخ عقیل منجبی کے جیسے طیار و غواص، پیر احمد کبیر رفاعی کے جیسے امام الاولیاء، سیدنا علی بن الہیتی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے عارف کامل مقرب بارگاہ الہی، ایسے بزرگان دین اس حقیقت کو تسلیم کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ واقعتاً سرکار غوث پاک صحیح فرما رہے ہیں کہ ومن ذا فی الرجال رتا مثالی، میرے مثل مقام، اعلیٰ مقام کس کو دیا گیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ اب اسی بات کے حوالے سے اسی کتاب سے چوتھی روایت لا رہے ہیں۔ مولانا مولوی سید حبیب اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ الخمریہ میں اس شعر کی شرح کے لیے کتاب انہار المفاخرین سے چوتھی روایت لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کتاب مذکور میں مروی ہے، یعنی کتاب انہار المفاخرین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی حضور میں حضرت محبوب کے آتے تھے، کمال ادب سے گویا گوش بلا لسان ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ شیخ عبد القادر سہروردی برادر زادہ ان کا پوچھا کہ یا عم، اچھا اس میں ذرا ناموں میں فرق آ رہا ہے، سے منقول ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے منقول ہے۔ اب یہ شیخ عبد القادر سہروردی برادر زادہ ان کا پوچھا کہ یا عم، کیا وجہ ہے آپ نے جناب عبد القادر جیلانی کے روبرو اس ادب سے بیٹھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کیف لا اتأدب معه وهو وجد التام والفرد في عالم الملكوت والفرد في عالم الكون في هذا الوقت وكيف لا أتأدب مع من صرفه مالك في قلبي وحالي وفي قلوب الأولياء وأحوالهم فإن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها۔ یہ تھوڑا پرنٹ مسٹیک ہے اس میں عبارت میں، تو ذرا غور سے پڑھ کے میں عرض کرنا۔ اب جو پڑھ کر جو عبارت سمجھاؤں اس کا مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ در حقیقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز گویا راوی ہیں۔ یہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، بہت بڑے سلسلے کے بہت بڑے امام ہیں، یعنی دنیا بھر میں جن 5 سلسلوں کا فیض اس وقت سب سے بڑھ کر جاری ہے ان میں سے ایک سلسلے کو امام ہے، تو کوئی عام بزرگ نہیں ہے۔ ہزاروں اولیاء ان کے نام کا شجرہ پڑھنے والے اور ہزاروں مردان خدا ان کی غلامی کو اپنی زندگیوں کے لیے اعزاز سمجھنے والوں میں سے ہیں، وہ ایسے بڑے بزرگ ہیں۔ کوئی معمولی شخصیت کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں تعارف کرانے کے لیے بس یہ بول سکتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کی زبانوں پہ ان کا نام آ جانا یہ ہمارے لیے ہماری اوقات سے بڑھ کے ہے، اس سے بڑھ کر ہم اور کیا ان کا تعارف دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، شیخ شہاب الدین سہروردی نے دیکھا کہ ان کے پیر، ان کے چچا حضرت شیخ عبد القادر سہروردی، شیخ عبد القادر سہروردی جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا، ان کے شیخ، ان کے پیر ہیں، ان کو دیکھتے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز جب سرکار غوث پاک کی خدمت میں آتے تو بہت ادب کے ساتھ ایسا بیٹھتے تھے کہ گویا آپ کو زبان ہی نہیں ہے، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جناب حضور میں حضرت محبوب کے جب آتے تھے کمال ادب سے گویا گوش بلا لسان ہو کر بیٹھ جاتے تھے، صرف سنتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے اور انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی یہ دیکھتے تو بار بار دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے ایک دن پوچھ بیٹھے کہ یا عم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے جناب عبد القادر جیلانی کے روبرو اس ادب سے بیٹھتے ہو؟ اب یہ 133 سال پہلے کی اردو ہے، یہ دکنی میں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے شیخ سے، اپنے چچا سے پوچھا، عرض کیا کیا وجہ ہے کہ اس قدر ادب کے ساتھ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، شیخ عبد القادر سہروردی نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیسے میں ان کا ادب نہ کروں جبکہ وہ وجد تام ہیں،
عالم ملکوت میں وہ فرد ہیں، عالم کون میں وہ فرد ہیں اس وقت، اور کیسے میں ان کا ادب نہ کروں، کیسے میں ادب سے نہ بیٹھوں جبکہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ جو مالک ہیں میرے دل کے بھی، میرے حال کے بھی، اور اولیاء کے قلوب کے بھی، اور ان کی حالتوں کے بھی. یعنی میرا دل، میری پوری ولایت کی کیفیت اور تمام اقطاب ان کے دل، ان کی سب حالتیں، یہ سب سرکار غوث پاک کی اس قدر ملکیت میں، اس طرح آپ کے کنٹرول میں گویا وہ آپ کی ملکیت ہے. جس طرح اپنی ملکیت میں ہم جس طرح تصرف چاہے کر سکتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا. تو شیخ عبد القادر سہروردی نے فرمایا ان کے حضور میں ادب سے کیسے نہ بیٹھوں کہ جو میرے دل کے مالک ہیں، میرے حال کے مالک ہیں، اور اولیاء کے قلوب کے مالک ہیں، ان کے احوال کے مالک ہیں. ولی کے پاس جو سب سے قیمتی دل ہوتی ہے اس کا قلب ہوتا ہے اور اس کا حال ہوتا ہے، اس کی ولایت کی کیفیت اور اس کی ولایت کا جو مسکن ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا قلب ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز جو ان کے پاس ہے اس کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ میرا دل اور یہ میرا پورا حال، یہ میری ولایت کی پوری کیفیت ہے. اور یہ مت سمجھو میرا اکیلے کا، بلکہ تمام اولیاء کے دل، ان کے سب کے حال احوال، یہ سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح ملکیت میں ہے کہ جب چاہیں جس کے لیے جو چیز چاہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب جس سے جو چیز لینا چاہیں لے لیتے ہیں. جس کے لیے جو چیز چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی جو چیز سلب کرنا چاہیں آپ سلب فرما سکتے ہیں. وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا. مطلب یہ کہ اختاب کی ولایت کو آپ سلب فرما سکتے ہیں، یہ وہ بھی اس طرح کہ جس طرح کوئی مالک اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ تمام اولیاء، ان کے قلوب، تمام اولیاء کے قلوب اور ان کے احوال، مطلب ہے کہ تمام اولیاء کی تمام ولایتیں گویا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ہے. یعنی مطلب ہے کہ جس ولی کے پاس جو ولایت ہے اس کے مالک سرکار غوث پاک ہے. آپ نے عطا فرمایا تو وہ چیز ان کے پاس ہے، اور جب چاہیں آپ اس میں سے جو چیز لے لیں. کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ چھوڑ دیے ہیں تو ان کی عطا ہے، لے لیں تو وہ مالک ہے، اپنی چیز لے رہے ہیں، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے. فرمایا کہ ان شاء اوصلھا و ان شاء امسکھا، جس چیز کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیتے ہیں دیکھ کر بھی، اور جب دیکھ کر چاہتے ہیں کہ ان سے یہ کیفیت سلب کر لوں تو اسی وقت وہ سلب بھی فرما لیتے ہیں. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شان ہے حضرت شیخ عبد القادر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے بیان فرمائی. اس کا ترجمہ صاحب کتاب اس طور پہ فرماتے ہیں، دکنی میں اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، کیوں نہ ادب کروں میں اس شخص سے کہ وہ وجد تام ہے اور فرد ہے عالم ملکوت اور عالم شہادت میں اس وقت، اور کیوں نہ ادب کروں اس شخص کے وہ مالک تصرف کا ہے میرے دل میں اور حال میں اور دلوں میں تمام اولیاء اللہ کے اور احوال میں ان کے، اگر چاہے چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر اور اگر چاہے بند کر دیتا ہے ان کو. تو میں ان کا ادب کیوں نہ کروں کہ جب چاہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو روکنا چاہیں وہ روک لیتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ چوتھی روایت ہے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے پیر حضرت شیخ عبد القادر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. شیخ عبد القادر سہروردی تمام سہروردیوں کے تو پیر ہیں ہی، کیونکہ تمام سہروردیوں کا سلسلہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو پہنچتا ہے. ان کے پیر شیخ عبد القادر سہروردی ہیں. اور پھر شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک اور خلیفہ گزرے ہیں جو بہت مشہور ہوئے ہیں، شیخ نجم الدین کبریٰ. ان سے سلسلے فردوسیہ جاری ہوا. آپ یوں سمجھیے کہ سلسلے فردوسیہ کے امام شیخ نجم الدین کبریٰ ہیں، سلسلے سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اور دونوں سلسلوں کے امام بیک وقت شیخ عبد القادر سہروردی ہیں. اور آپ ہی کے بارے میں منقول ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قدم مبارک کا خور ارشاد فرمایا تھا تو آپ نے سر جھکایا، اتنا جھکایا. شیخ شہاب الدین سہروردی دیکھ کے بیان فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سر زمین پر رکھ چکے ہیں. قریب سے دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ سر زمین پہ تو نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں ایسا نظر آتا تھا کہ گویا سر زمین پر رکھ چکے ہیں. بعض صوفیاء کے سلاسل میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بوقت بیعت اور ذکر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد انگوٹھے زمین پہ رکھ کے سر ایک دم قریب کر دیتے ہیں سرکار غوث پاک کا تصور کر کے. اب جو اس طرح کے کیفیات سے واقف نہیں ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ سجدے سے مشابہت ہوگی، تو مشابہت ہوئی تو سجدہ تو نہیں ہوا نا، وہ مشابہت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ کون سے مفتی کا کیا فتویٰ ہے، آپ کو مبارک. حضرت شیخ عبد القادر سہروردی کے جیسے خطب وقت نے اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کبریٰ کو خراج عقیدت پیش کیا تھا. سجدہ کر دیے تو بات الگ ہے نا، سجدہ نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں فرمانے سجدہ کر دیے تھے، فرماتے ایسا معلوم ہو رہا تھا، ذرا گیپ سے ذکر گویا سجدہ کر رہے ہیں، اتنا سر جھکایا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کیا سر زمین پر رکھ دیے ہیں، کیا سر رکھ دیے نہیں بول رہے، رکھ دیے کیا ایسا معلوم ہو رہا ہے. مطلب کیا قریب سے دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے کہ سر زمین سے کچھ اٹھا ہوا ہے،
مگر ذرا بھی غیب سے دیکھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا سر زمین پر رکھ دیے ہیں، سجدہ کرے ہیں۔ سجدہ تعظیمی کے جواز کا میں فتویٰ دے رہا ہوں، یہ مت سمجھیے اب سر زمین پر رکھنے کے بعد وہ سجدہ ہو کر وہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے قلوب کے بھی اور ان کے احوال کے بھی گویا مالک ہیں۔ جس طرح مالک اپنی ملکیت میں تصرف فرماتا ہے اس طرح آپ تصرف فرماتے ہیں۔ سلسلہ رفاعیہ کے امام کی بات آپ نے سنی، ملک شام کے اکابرین اقطاب میں سے حضرت شیخ عقیل منجبی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز رضی اللہ عنہ کی بات آپ نے سنی، بغداد کے اولیاء اکابرین میں سے شیخ علی بن الہیتی رحمہ اللہ کی بات آپ نے سنی۔ اب چوتھے نمبر پر سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ فردوسیہ کے امام، سلسلہ فردوسیہ کے امام نجم الدین کبریٰ، سلسلہ سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین سہروردی، دونوں خلیفہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر سہروردی کا، مطلب بیک وقت دونوں سلسلوں کے امام حضرت شیخ عبد القادر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اس طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ولایت کو بیان فرمایا۔ اس واسطے آپ کا لقب ہوا سلاب الاحوال، حالتوں کو چھیننے والا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی ولی آتا تو اس کو پورا اندازہ ہو سکتا تھا کہ اب آنے کے بعد اب واپس جانے تک یہ کیفیت اگر سرکار چاہیں تو باقی بھی رہ سکتی ہے، آپ چاہیں آپ کی چیزیں اگر لے لیں تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس خیال سے ہر ولی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، اس واسطے آپ کا ایک لقب ہوا سلاب الاحوال، حالتوں کو سلب فرمانے والے۔ جب جس کی حالت کو سلب فرمانا چاہیں سلب فرما لینے والے، یہ آپ کا لقب تھا۔ یعنی جس پرندے کے جب چاہیں اس کو بے پر بنا دینے والے، یہ آپ کی کیفیت تھی۔ نمبر ایک، اس واسطے آپ کا لقب مبارک سلاب الاحوال تھا۔ پرندہ آپ کے سامنے آپ کی مرضی ہی سے پر مار سکتا تھا، ورنہ جس پرندے کے چاہتے آپ پر کاٹ سکتے تھے، یہ مطلب ہے سلاب الاحوال کا۔ اور دوسرا لقب سرکار غوث پاک کا ہے مالک و عظمت المتصرفین، تصرف کرنے والوں کی لگاموں کے مالک۔ یعنی دوسرے لوگوں کے جانوروں کو، دوسرے لوگ اپنی جانوروں کو لوگ جو اپنی لگامیں لگا کر ان کو اپنے اطاعت میں رکھتے ہیں، ان تمام لگاموں کے مالک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ لگام جو بھی استعمال کر رہا وہ اجازت سے، وہ الگ بات ہے، جب چاہیں جس کی چاہے لگام واپس لے لیں تو پھر ان کا جانور اب ان کے قابو میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو مالک و عظمت المتصرفین، تصرف کرنے والوں کی لگاموں کے آپ مالک ہیں۔ اور اسی بات کا یہاں پر حضرت شیخ عبد القادر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ 4 روایتیں ہوئیں اس ضمن میں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ومن ذا فی الرجال عطا مثالی، لوگوں میں میرے جیسا اعلیٰ مرتبہ کس کو دیا گیا؟ اب 5ویں مثال لا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب یہ 4 روایتیں تو کتاب انہار المفاخرین میں سے لی گئیں۔ اب 5ویں روایت خلائد الجواہر میں سے لا رہے ہیں، 5ویں روایت ہے۔ فرماتے ہیں اور کتاب خلائد الجواہر میں روایت ہے کہ شیخ ارسلان دمشقی اکابر مشائخ سے ہے، کرامات اس کی مشہور ہیں۔ چنانچہ شیخ ابراہیم بالابکی روایت کی ہے کہ ایک وقت موسم گرما میں شیخ رسلان افقا ایک باغ میں دمشق کے گیا تھا۔ ایک شخص یاروں سے اس کے عرض کیا شیخا، جو ولی مرتبہ تمکین کو پہنچتا ہے صفت اس کی کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس کو مالک تصرف وجود کا کرتا ہے، خلق خدا میں وجود چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ سائل نے پوچھا علامت اس کی کیا ہے؟ شیخ نے 4 ٹکڑے بانس کے ہاتھ میں لیا اور ان میں سے ایک کو علیحدہ کر کے کہا یہ کرما کے لیے ہے، دوسرا بتلا کر کہا یہ برج کے لیے، تیسرا دکھا کر کہا یہ موسم خریف کے لیے، چوتھا بتلایا یہ موسم سرما کے لیے ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ شیخ نے 4 ٹکڑے بانس کے ہاتھ میں لیا اور ان میں سے ایک کو علیحدہ کر کے کہا یہ گرما کے لیے ہے، دوسرا بتلا کر کہا یہ ایک موسم کا غالباً تذکرہ کر رہے ہیں، یہ لفظ ربیع کے لیے ہے، یہ ربیع کے لیے ہے، تیسرا دکھا کر کہا یہ موسم خریف کے لیے ہے، چوتھا بتلا کے کہا یہ موسم سرما کے لیے۔ سائل نے عرض کیا شیخا ان ٹکڑوں سے کیا ہوگا؟ شیخ نے ایک ٹکڑا اس سے ہاتھ میں لے کر اس کو ہلایا، بمجرد اس کے سخت گرمی سخت ہونے لگی، شیخ اس کو رکھ دیا، دوسرا ٹکڑا ہلایا، ساتھ ہی اس کے درختان سبز و خرم ہو گئے، باد بہاری چلنے لگی، شیخ نے اس کو بھی رکھ دیا، تیسرا ٹکڑا لے کر ہلایا، فی الفور آثار خریف کے نمودار ہو گئے اور برگ درختوں سے گرنے لگے، ہوا خریف کی چلنے لگی، شیخ اس کو بھی رکھ دیا، چوتھا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر ہلانا شروع کیا، رنگ دوسرا بن گیا، سرما سخت ہونے لگا، شیخ نے
उसको भी रख दे कर झाड़ों के नीचे चला। एक झाड़ पर परिंदे बहुत बैठे थे। शेख ने उस झाड़ को हिलाकर कहा, ए परिंदो, तस्बीह अपने खालिक की करो। परिंदों ने खुश इल्हानी से सदा करने लगे कि जिसके सुनने से सामईन को वज्द होता था और खुशी करते थे। बस शेख ने हर झाड़ के नीचे जाकर परिंदों को याद खुदा का दिलाने लगा और वो तरन्नुम करने लगे। मगर एक परिंदा किसी झाड़ पर था, वो शेख के कहने को ना माना और तस्बीह ना किया। शेख ने कहा, तू सदा नहीं करता है, मर जाएगा। बमुजर्रद इस कलाम के वो परिंदा मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। हासिल ये कि शेख अरसलान ऐसे साहिब करामत और मरतबत थे, ऐसे साहिब करामत और रुतबत थे। जब उनकी मजलिस में ज़िक्र हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का आया, शेख ने फरमाया, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, अब यहाँ पर अब सरकार गौसे पाक के बारे में क्या फरमा रहे हो तो हम पढ़ेंगे। ये सुन लीजिए, फरमाते हैं कि शेख जब उनकी मजलिस में ज़िक्र हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का आया, शेख ने फरमाया, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु सुदूर औलियाए हज़रत इलाही का और अफराद बारगाह हज़रत बारी का है। वजूद से उसके नज़म आलम का है और तसर्रुफ़ हर खुर्ब बोध के उसको दी गई है। छीन लेना और बख्श देना हाल का उसी का काम है और रद्द क़बूल में वो नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसा ही बहुत औलिया अल्लाह और अफराद और आफ्ताब जो हवा पर उड़ते थे या पानी पर चलते थे, सना हज़रत की करते थे और हज़रत से अफ़्व चाहते थे। वे गोया 5वीं रिवायत है ये यहाँ पर जो बयान हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग का यहाँ पर नाम लिखकर फरमाते हैं, शेख इब्राहिम बालाबक्की रिवायत कर रहे हैं। वो राफ़ीन लाम अलिफ नून का नाम लिखा हुआ है, शायद वरसलान है या क्या है, तहक़ीक़ तलब है। जो भी नाम बुज़ुर्ग है, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। उनके बारे में फरमाते हैं, शेख इब्राहिम बालाबक्की फरमाते हैं कि एक मरतबा की बात है कि वो बड़े बुज़ुर्ग, वो शेख दिमश्क के बागों में से एक बाग में गए। दिमश्क के करीब किसी एक मुकाम का नाम लिख के फरमाते हैं कि वहाँ के एक बाग में वो बुज़ुर्ग गए। एक शख्स जो हज़रत के मुतवस्सिलीन में से थे अर्ज़ करने लगे हज़रत की खिदमत में कि सरकार, जो शख्स मरतबे तमकीन को पहुँच जाता है उसकी सिफत क्या होती है? वली जब मरतबे तमकीन पे पहुँच जाए, हर वली की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, वो वली के जो मरतबे तमकीन को पहुँच जाता है उसकी अलामत क्या होती है, ये सवाल हुआ। तो हज़रत शेख ने फरमाया कि हक़ ताला उसको कायनात में तसर्रुफ़ करने का वजूद दे देता है और मखलूक में वो जो तसर्रुफ़ करना चाहे वो तसर्रुफ़ कर सकता है। वली जब मकाम तमकीन को पहुँचता है तो क्या होता है? तो हज़रत ने फरमाया कि हक़ ताला उसको कायनात में तसर्रुफ़ करने का इख्तियार देता है और अल्लाह की मखलूक में जहाँ जो तसर्रुफ़ करना चाहे वो तसर्रुफ़ कर सकता है। ये पहचान है साहिब तमकीन वली की। पूरी मखलूक़ात में अल्लाह के इज़्न से वो मुतसर्रिफ़ हो जाता है, जहाँ जो करना चाहे बेइज़्निल्लाह वो करता है, जो चाहता है वो होता है कायनात में। ये उसकी सिफत होती है, उसकी पहचान होती है। पूछने वाले ने पूछा कि सरकार अलामत क्या है उसकी? अब आप बयान फरमा रहे, उसकी एक मिसाल भी तो बयान फरमा दीजिए। यानी मतलब पूछने वालों को मालूम था कि हज़रत मरतबा तमकीन पे हैं, चाहे तो अगर ख्याल मुबारक में आया तो दिखा भी सकते हैं कि किस तरह तसर्रुफ़ होता है कौनैन में, आप चाहें तो बता भी सकते हैं। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि सरकार, सिफत तो आपने बयान फरमा दी, अलामत उसकी क्या है? तो हज़रत शेख ने, उन बुज़ुर्ग ने जवाब देने के बजाय प्रैक्टिकल जवाब देने का इरादा किया। अलामत क्या है? तो ये नहीं फरमाया कि ऐसा होता है वैसा, ये नहीं कहा। एक लकड़ी पड़ी हुई थी बांस की, एक बड़ा जंजा पड़ा हुआ था, बांस का एक बांस पड़ा हुआ था बहुत बड़ा। आपने उसको उठाया, 2 टुकड़े किए, फिर एक टुकड़े में के 2 टुकड़े करके एक लकड़ी में के 4 टुकड़े कर दिए, तोड़कर उसको एक बांस के आपने 4 टुकड़े कर दिए। और उसके बाद फरमाने लगे, ये जो 4 टुकड़े मैंने किए हैं ना, एक मौसम गर्मा के लिए है, दूसरा मौसम रबी के लिए, बाहर के मौसम के लिए है, तीसरा मौसम खरीफ के लिए, पतझड़ के मौसम के लिए, और चौथा मौसम सरमा के लिए। पहले गर्मी का एक है, गर्मी जाने के बाद बाहर का मौसम जो आता है वो बाहर के मौसम के लिए है, और तीसरा खरीफ के लिए है, पतझड़ के मौसम के लिए, और चौथा जो टुकड़ा है वो जाड़ों के सर्दी के मौसम के लिए है। गर्मी, बाहर का मौसम और पतझड़ का मौसम और चौथा सर्दी का मौसम, 4 मौसमों के लिए मैंने 4 टुकड़े कर दिए हैं। साइल ने अर्ज़ किया, शेखा, इन टुकड़ों से क्या होगा? 4 टुकड़े करके आप फरमाते हैं कि ये गर्मा का है, ये मौसम में बाहर का है, ये मौसम में खरीफ का है,
یہ سرما کا ہے تو کیسا ہوتا کیا ہوتا، اب آپ وہ بھی تو بتا دیجئے۔ تو ان بزرگ نے ایک ٹکڑا، 4 ٹکڑے پڑے تھے، ایک ٹکڑا ہاتھ میں لے کر ہلانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ ہلانے لگے دھوپ تیز ہو گئی اور ایسی سخت گرمی ہونے لگی کہ جس طرح دھوپکالے میں گرمی ہوتی ہے، ایسا ہاتھ میں لکڑی لے کر انہوں نے ہلانا شروع کیا تو دھوپ تیز ہو گئی اور ایسی گرمی پیدا ہونے لگی، ماحول میں سخت گرمی ہونے لگی، دھوپکالا آ گیا۔ جیسے انہوں نے لکڑی ہلانا شروع کیا دھوپکالا آ گیا۔ شیخ نے اس کو رکھ دیا، اب رکھ کر فرمایا تھا کہ دوسرا ٹکڑا یہ موسم بہار کے لیے ہے، وہ ٹکڑا اٹھا کر اس کو ہلانا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گرمی کبھی کے ختم ہو گئی اور جدھر دیکھو ہریالی ہی ہریالی ہو گئی اور درختوں پر سرسبزی شادابی نظر آنے لگی۔ پھر شیخ نے اس لکڑی کو رکھ دیا، اب چوتھی لکڑی اٹھائی، اس کو ہلایا، جیسے ہی وہ چوتھی لکڑی ہلائی پورے درختوں پر سے پورے پتے گر گئے۔ موسم خریف میں جس طرح گزر، اسی وقت خریف کا موسم آ گیا۔ یعنی موسموں کے آنے میں کتنے مہینے گزرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا، کیسا زمانے گزرتے ہیں، مہینوں گزرتے ہیں تو موسم بدلتے نا، یہاں مہینوں کے گزرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ شیخ جب جو لکڑی پکڑ کر ہلا رہے ہیں وہ موسم آ رہا ہے، گرما کی لکڑی پکڑ کر ہلائے تو دھوپکالا آ گیا، اسی وقت دوسری لکڑی پکڑ کر ہلائے تو فصل بہاری آ گئی، تیسری لکڑی پکڑ کر آپ ہلانے لگے تو درختوں پر سے پتے جھڑنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ نے اس کو بھی رکھ دیا، چوتھا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اس کو ہلانا شروع کیا تو کیا حالت ہوئی کہ ایسی سردی محسوس ہونے لگی کہ گویا سخت جاڑے کے موسم میں پہنچ گئے۔ اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں سردی کا موسم آ گیا، سخت سردی ہونے لگی۔ شیخ نے اس کو بھی رکھ دیا، اس کے بعد ایک جھاڑ کے نیچے چلے اور جھاڑ کے اوپر دیکھے کہ پرندے بیٹھے ہیں، تمام پرندوں کو آپ نے بیک وقت حکم دیا کہ خوش الہانی سے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دو۔ اسی وقت جو جتنے پرندے تھے سب سجا کرنے لگے اور ایسی کیفیت تھی ان پرندوں کے ذکر الہی کی آواز میں اس وقت کہ جتنے موجود تھے سب وجد میں آ گئے تھے اور ایسے مسرور ہو گئے تھے کہ گویا عالم وجد میں تھے۔ اس کے بعد شیخ ایک دوسرے درخت کے نیچے گئے، جا کر اس درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو حکم دیا تم بھی اپنے خالق کی تسبیح شروع کر دو۔ اب ان لوگوں نے بھی انتہائی خوش الہانی میں رب العزت کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی۔ اس طرح جتنے جھاڑ وہاں قریب میں تھے تمام جھاڑوں کے نیچے حضرت جاتے گئے اور حکم دیتے گئے، تھوڑی دیر میں پورا چمن، پورا باغ میں تھے اس وقت، باغ میں جتنے درختوں پر جتنے پرندے بیٹھے تھے سب بیک زبان رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ پرندوں کا وہ ترنم تھا کہ سننے والوں پر خوشی طاری ہوتی تھی، وجد کا عالم طاری تھا۔ لیکن ایک پرندہ کسی جھاڑ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت شیخ کا حکم پا کر آواز نہیں کر رہا تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پورے باغ کے پورے پرندے آواز کر رہے تھے، وہ اکیلا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا تو آواز نہیں کرتا تو اسی وقت مر جائے گا۔ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ اسی وقت وہ پرندہ اسی وقت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تو حضرت شیخ نے یہ کرامت دکھا کر کہا کہ جو اولیاء مقام تمکین پہ پہنچتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ حضرت جن کا نام یہاں پر بیان کریں بہت بڑے صاحب کرامت تھے۔ اب ان کی مجلس میں ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلا۔ ایسے صاحب کون بزرگ، یہ بیکاروں کے ٹائم پاس کی باتیں نہیں ہے، جن کی بات سننا ہمارے لیے ویسٹ آف ٹائم، صورت دیکھنا ہمارے لیے ویسٹ آف ٹائم، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے بزرگ کے لکڑی کے ٹکڑے توڑ کر فرما دیں کہ گرما کی ہے، سرما کی ہے، خریف کی ہے، ربیع کی ہے، جس لکڑی کو ہلانے لگے اسی وقت وہ موسم آ جائے، وہ ان کے تصرف کی شان۔ پرندوں کو حکم دیں تو پرندے تسبیح میں مصروف ہو جائیں، کسی پرندے کی مجال نہیں ہے پھر ان کے حکم دینے کے بعد وہ خاموش بیٹھے۔ اگر غلطی سے کوئی خاموش بیٹھ گیا تو اس کا کیا حشر ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ایسی بڑی شان کے بزرگ ہیں، ٹائم پاس کی باتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں یہ عزیزان محترم، ایسی بڑی شان کے بزرگ ہیں۔ ان کے سامنے ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، ان کی مجلس میں ذکر حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا آیا۔ شیخ نے فرمایا، اب ایسے بڑے بزرگ نے کیا کہا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، فرمانے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ صدور اولیاء حضرت الہی کا اور افراد بارگاہ حضرت باری کا ہے۔ فرماتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا معلوم کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے صدر ہیں، رب العالمین کی بارگاہ کے اولیاء کے صدر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اولیاء ولایت کے سب مرتبوں سے ترقی کرتے کرتے غوثیت کے مرتبے پر پہنچ کر پھر ان کی عمر لمبی ہونے کے بعد اگر موقع ملا تو اگر وہ فرد بن گئے، فردانیت کی منزل پر اگر پہنچ گئے تو اتنے بڑے مقام پر جو اولیاء پہنچتے ہیں ان تمام اولیاء کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں۔ اب پوچھا گیا تھا کہ صاحب تمکین کون ہوتا ہے، تو لکڑی ایک لکڑی ہلا کر ایک موسم لا کر دکھائے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ایسے سب اولیاء کے سردار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وجود سے ان کے نظم عالم کا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی
آپ موجود ہیں، اس واسطے زمین کی جگہ زمین، آسمان کی جگہ آسمان ٹکا ہوا ہے۔ وجود سے ان کے نظم عالم کا ہے، کیا مطلب؟ جو غوث ہوتا ہے کسی زمانے کا، تو اس غوث کے وجود سے پورے عالم کے وجود کو اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے، نیابت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، وہ اس کی نیابت میں غوث کو قائم کر کے پھر اس کے ذریعے پورے عالم کا وجود باقی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو غوث کے وجود سے کیسا قائم رہتا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قائم نہیں کا، ویسا اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ پورے عالم کا وجود غوث کے دم سے قائم ہوتا ہے، خود غوث کا وجود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قائم رہتا ہے۔ انڈائریکٹ وہی بات ہوئی، وہ انڈائریکٹ وہی بات ہوئی۔ عزیزان محترم، تو مطلب یہ کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ غوث کے وجود سے پورے عالم کا نظم ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ آپ کے وجود سے نظم عالم کا ہے۔ سرکار غوث پاک موجود ہیں، اس واسطے زمین کی جگہ زمین ٹکی ہوئی ہے، آسمان کی جگہ آسمان ٹکا ہوا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، کھیتیاں اگ رہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وجود سے ان کے نظم عالم کا ہے۔ اب اگر حضرت شاہ شہاب الدین شاہ نقشبند، حضرت شیخ خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند نے اگر فرمایا تو کیا غلط کہا کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور عالم اعظم شاہ عبد القادر است۔ فرما رہے ہیں کہ صرف زمین کے قائم رہنے کی، کھیتیوں کے اگنے، نہروں کے بہنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لوح کی جگہ لوح، عرش کی جگہ عرش، کرسی کی جگہ کرسی اگر قائم ہے تو اس وجہ سے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کا فیضان جاری ہے۔ تو یہاں پر وہی بات اس طرح فرماتے ہیں کہ وجود سے ان کے آپ کے وجود مبارک سے پورے عالم کا نظم ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، اور تیسری بات کیا بیان فرمائی کہ تصرف ہر قریب و بعید میں آپ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، قریب و بعید میں تصرف کرنے کی آپ کو قوت دی گئی ہے، جیسا کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوین کا شفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتھا، میں مغرب میں رہوں، میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہو تو مغرب میں بیٹھے بیٹھے میں مشرق کے مرید کی ستر پوشی کر لیتا ہوں۔ آپ کے لیے نہ مشرق مشرق ہے نہ مغرب مغرب، تو وہی بات بیان فرماتے ہیں کہ قرب و بعد میں وہ تصرف فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اور چوتھی بات کیا بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ چھین لینا اور بخش دینا حال کا اسی کا کام ہے، آپ ہی کا کام ہے۔ یعنی اب یہ تو ہم لوگوں کے لیے تھا، اب اولیاء کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ عام لوگ جتنا ادب کرتے ہیں اولیاء ان سے بڑھ کر ادب کرتے ہیں، کیوں کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ سب ہے، ان کے لیے اس پر اسپیشل اور کیا ہے، ان کی ولایت کی جتنی حالتیں کیفیتیں ہیں ان سب کو جب آپ چاہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ چاہیں سلب فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بخش دینا حال کا اور چھین لینا حال کا انہی کا کام ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5 فرماتے ہیں کہ رد و قبول میں وہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 5، رد و قبول میں وہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا؟ جس کو آپ قبول فرما لیں رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، اور جس کو آپ رد فرما دیں وہ بدنصیب بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا۔ آپ جس کو قبول فرما لیں رب العالمین کی بارگاہ کا مقبول ہے، اور آپ جس سے نظر پھیر لیں تو پھر رب العالمین کی بارگاہ سے بھی وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مناب ہیں۔ جس سے آپ راضی ہیں تو اس سے خدا راضی ہے، جس سے آپ ناراض ہیں تو اس سے خدا ناراض ہے، جس سے آپ خوش ہیں اس سے خدا خوش ہے، جس سے آپ ناخوش ہیں اس سے خدا ناخوش ہیں۔ جس کو آپ دینا چاہیں اس کو خدا دے دیتا ہے، جس کو آپ روکنا چاہیں اس کو خدا بھی نہیں دیتا۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ یہ مقام در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور آپ کی نیابت میں آپ کے نائب ہونے کے اعتبار سے اس وجہ سے شان محمدیت دنیا کو دکھانے کے لیے کہ وہ ایسے نبی الانبیاء ہیں کہ ان کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے دکھانے کے لیے۔ وہ ایسا آفتاب ہیں کہ ان کی ایک ایک کرن اپنی جگہ ایک ایک آفتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو شان محمدیت دکھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبد القادر گیلانی کو عالم وجود میں ظاہر فرمایا۔ پوری کائنات کی تخلیق اسی لیے ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ظاہر ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو۔ اور فی زمانہ 470 ہجری سے لے کر صبح قیامت تک نہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مظہر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں رد و قبول میں وہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 5 باتیں ایسے بڑے بزرگ نے بیان فرمائی کہ جب چاہیں وہ لکڑی ہلا کر موسموں کو بدل سکتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 5 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اولیاء کے آپ سردار ہیں، دوسری بات یہ کہ پورا عالم آپ کے وجود سے قائم ہے، نمبر 3
قرب و بود میں، قریب و نزدیکی میں تصرف کرنے کی آپ کو قوت دی گئی ہے۔ نمبر 4، اولیاء کے مقامات چھین لینا یا چھوڑ دینا، بخش دینا یا سلب کرنا وہ آپ ہی کا کام ہے، آپ کے سوا کسی کو ایسی شان نہیں دی گئی اس حد تک۔ اور 5ویں بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ رد و قبول میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مناب ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت شارح فرماتے ہیں کہ ایسا ہی بہت اولیاء اللہ اور افراد و اقطاب جو ہوا پر اڑتے تھے، پانی پر چلتے تھے، ثنا حضرت کی کرتے تھے اور حضرت سے عفو چاہتے تھے۔ اب یہاں بطور مثال کے 2 4 5 6 مثالیں دی گئیں۔ اب مثالیں کہاں تک دی جا سکتی ہیں؟ فرماتے ہیں یہ تو بطور مثال کے 2 4 5 باتیں بیان کی گئیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے بہت سارے اولیاء اللہ جو ہواؤں میں اڑنے والے، پانی پر چلنے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انتہائی باخبر رہتے تھے، خبردار رہتے تھے، حضرت کی ثنا کرتے تھے اور حضرت سے عفو چاہتے تھے۔ الامان یا سلطان الاولیاء، الامان یا سلطان الاولیاء، یہ صدائیں اخطاب کی زبانوں پر ہوتی تھی کہ اے اولیاء کے سردار ہم کو چھوڑ دیجیے، مطلب ہمارے احوال کو آپ سلب مت فرمائیے، ہم کو ہمارے حالت پہ رہنے دیجیے، کیونکہ ہمارے تمام حالات آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے۔ فرماتے ہیں بطور مثال کے ایسی چند باتیں بیان کی ہیں، ایسے کئی ہواؤں میں چڑھنے والے، پانیوں پر چلنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے ایسے کتنے ہی ہیں کہ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثنا و صفت کیا کرتے تھے اور آپ کی بارگاہ سے عفو و عافیت کے طلبگار ہوتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر ایک مثال اور ایک لا رہے ہیں۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں شیخ کبیر ابو الحسن علی بن ہیتی قدس سرہ سے روایت ہے کہ کہا یک روز میں نے زیارت کو حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیا تھا۔ جب دروازے پر خانقاہ کے پہنچا، دیکھا کہ ایک جوان خوب رو اور خوش رو سر اپنا دہلیز پر حضرت کے رکھ کر اوندھا پڑا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ نام سے میرے پکارا اور کہا اے شیخ علی، جناب محبوب سبحانی سے میری شفاعت کر اور میرا قصور عفو کروا۔ میں نے اس سے نہ پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا قصور کیا ہے، مگر جب حضور میں حضرت کے گیا، احوال جوان کا بیان کیا اور سفارش کیا اور عفو چاہا، حضرت نے فرمایا کہ تیری خاطر سے اس کو عفو کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں وہاں سے خوش ہو کر اس جوان کے نزدیک آیا اور خبر دیا کہ حضرت نے تجھ کو عفو فرمایا۔ وہ جوان سر دہلیز سے اٹھایا اور ہوا پر اڑتا ہوا چلا گیا۔ اس وقت میں حضرت کے نزدیک واپس آ کر عرض حال کیا اور پوچھا اے محبوب خدا کے کہ وہ جوان کون تھا اور قصور اس کا کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا اے شیخ علی، وہ جوان اپنے قوت ولایت سے ہوا پر سیر کرتا ہوا اتفاقاً بغداد سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خطرہ آیا کہ بغداد میں کوئی مرد نہ ہوگا۔ مجھے اسی وقت اس کے ضمیر سے اطلاع ہوئی، میں نے اس کی حالت کو سرب کر ڈالا۔ اے شیخ علی، اگر تو شفاعت اس کی نہ کرتا تو ہرگز خیال اس کا اگر تو شفاعت نہ کرتا تو ہرگز حال اس کا نہ دیا جاتا۔ ایسا ہی بہت اولیاء کو حضرت نے سلب حال فرمایا ہے اور غیروں کو جو لائق ولایت نہ تھے خطب وقت کر دیا ہے۔ بیان اس کا موجب طوالت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو روایت ہے آپ نے سنی کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی سے ملاقات کے لیے خدمت بابرکت میں حاضری کی نیت سے گیا۔ خانقاہ شریف کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبرو اور خوشرو یعنی انتہائی خوبصورت شخص ہے اور سرکار غوث پاک کی دہلیز پر اوندھا پڑا ہوا ہے، سر دہلیز پر ہے، اوندھا پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، اوندھا پڑا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کر میرا نام لے کر اس نے پکارا کہ اے شیخ علی، نہ نام، نہ جان، نہ پہچان، نہ تعارف، نہ کچھ، نہ کیا۔ آپ اندازہ لگے کہ وہ جوان خوشرو وہ خود کتنے بڑے صاحب حال، صاحب کیفیت تھے ہوں گے اور کس طرح ان کو لوگوں کے احوال سے خبر تھی ہوگی۔ اجنبی آدمی کو دیکھ کر نام لے کر پکارا، فرمایا کہ اے شیخ علی، جناب محبوب سبحانی سے میری شفاعت کرو اور میرا قصور معاف کرواؤ۔ شیخ علی فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا قصور کیا ہے، کیونکہ اس وقت فی الوقت بارگاہ محبوب سبحانی کا نکالا ہوا ہے۔ اب اس کے قریب جانا بھی اب اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس شخص نے کہا میں اس کے قریب نہیں گیا، اس کی صورت نہیں دیکھا، اس سے اس کا تعارف نہیں پوچھا، اس کا نام نہیں پوچھا، جو بھی ہے فی الوقت مردود ہے، کہاں میں اس کے قریب جا کر میں مصیبت میں پھنسوں، یہ انداز تھا آپ کا۔ فرماتے ہیں نہ اس کے قریب گیا میں، نہ اس سے اس کا نام پوچھا، نہ اس کا قصور کیا ہوا پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، دیکھا سن لیا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ مطلب شیخ علی بن ہیتی کے جیسے بزرگان دین کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اگر کسی کو غوث پاک راندہ درگاہ کر دیں، بڑے بڑے اولیاء وقت اب اس طرح کترا کے نکلیں، تو اب آپ بتائیے کہ اس بدنصیب کا دنیا اور آخرت میں ہاتھ پکڑنے والا پھر کون ہے؟ شیخ علی بن الہیتی کے جیسے لوگ قریب آنے چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر، آسماں کا نہیں، زمین کا نہیں، جو تمہارا نہیں، کہیں کا نہیں۔ ایک صحابی تھے، وقتی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی فرمائی تھی، بعد میں راضی بھی ہو گئے۔
اور وہ سب قصور معاف ہوا. جب ناراضگی کے ایام میں تھے تو اس وقت کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گھر میں گیا تو میری بیوی مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ان سے گفتگو نہ کرے. دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیجیے، گھر کے لوگ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ بکری میں نے پال رکھی تھی، بکری کے قریب جاتا تو بکری بھی مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیتی تھی. جانور کو کس نے کہا تھا، لیکن وہ بھی میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی جو میری پالتو بکری تھی. اب یہاں شیخ علی بن لہیتی فرماتے ہیں اس شخص نے کہا جو دروازے پر دہلیز پر پڑا ہوا تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر اوندھے منہ پڑا تھا، نام لے کر پکارا شیخ علی، یعنی وہ شخص معمولی شخص نہیں تھے، ان کو کشف قلوب اوندھے منہ پڑے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیخ علی آئے ہیں. آنے والے کا نام بھی معلوم ہے کہ ان کا نام شیخ علی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ان کی بات چلتی ہے. چنانچہ عرض کیا کہ شیخ علی جناب محبوب سبحانی سے میری شفاعت کر میرا قصور معاف کروا. شیخ علی فرماتے ہیں میں اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا قصور کیا ہے، تو کچھ بھی ہوگا، اس وقت تو جندر ظلم میں ہے، تیرے قریب آنے والا بھی جندر ظلم میں آ جاتا. ایسی جندر ظلم میں اس وقت تو تیری صورت بھی دیکھنا غضب الہی کو دعوت دینے کے برابر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا مردود ہے تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اولیاء اختاب کا یہ طریقہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے ہمدردی بھی کرے تو اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نہ نام پوچھا نہ اس کا قصور پوچھا، یعنی اس حد تک وہ جندر ظلم میں تھا کہ ادھر آگے بڑھنا بھی مناسب نہیں تھا. فرماتے ہیں سن لیا کانوں سے. ایسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، پہلے سلامتی کے ساتھ سرکار کی خدمت بابرکت میں پہنچ گیا. جب دیکھا کہ اس سے کچھ بات چیت نہیں ہوئی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، جب دیکھا کہ اب آپ مائل و کرم ہیں، تو اس وقت موقع پا کر میں نے اس جوان کی سفارش کر دی اور عفو کا طلبگار ہوا. عرض کیا سرکار وہ جو دہلیز پر اوندھے منہ پڑا ہے، وہ خوش رو خوش شکل نوجوان، وہ اس کو آپ معافی عطا فرما دیجئے. میں سفارش کرتا ہوں سرکار میرے لیے اس کو آپ معاف فرما دیجئے. تو حضرت شیخ علی بن ہیتی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تیری خاطر سے اس کو معاف کر دیا. اب معافی ہو گئی، اس سے بات بھی کر سکتے تھے، وہ جب ختم نکل گیا تھا جنرل ظلم سے. فرمایا تیری خاطر میں نے اس کو معاف کر دیا. راوی کہتا ہے کہ میں وہاں سے خوش ہو کر اس جوان کے نزدیک آیا. اور اب راوی کا کہنا ہے، واقعی کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اس جوان کو خوشخبری دینے کے لیے گیا، جا کر اس کو خوشخبری سنائی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیا. بہت خوش ہوا، اٹھا. اب راوی کا دیکھ رہے ہیں کہ اب خوش ہو گیا وہ شخص، یہاں تک انہوں نے دیکھا. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اسی وقت وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اڑ کر جانے لگا. وہ اصل میں کیا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک باحیات تھے، یہ ہواؤں میں اڑنے والے جو ابدال اولیاء ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا، باحیات تھے کا شاید غالباً آج بھی ادب باقی ہے، کیونکہ اولیاء کو سب نظر آتا ہے. مطلب بغداد شریف میں ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی ہوا میں اڑنے والا ولی شہر بغداد سے گزرتا ہے تو سرکار بڑے پیر کی خانقاہ شریف کی رینج جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اس کو پرواز منسوخ کر کے زمین پر اتر جانا پڑتا ہے، اور اتنا راستہ پیدل طے کر کے پورا کیمپس شریف جب ختم ہو گیا اس کے بعد سے پھر دوبارہ اڑ لے سکتا ہے. خانقاہ کے اوپر سے اڑنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے بیان کردہ حکایت بھی بہت مشہور ہے، اس کے تعلق سے ہم نے عرض کیا تھا غالباً آپ کے سامنے بھی. وہ فوائد الفوائد کی پہلی ہی مجلس میں اس کا ذکر ہے. اکثر و بیشتر ہزاروں لاکھوں اولیاء اس ادب کو ملحوظ رکھتے تھے. بے خیالی میں اگر کسی سے یہ ادب ظاہر نہیں ہوتا بے خیالی میں تو اس کا یہ حل ہو جاتا تھا. چنانچہ یعنی جو ہواؤں میں اڑنے والے اولیاء و اقطاب ہوتے ہیں وہ بہت اونچائی سے اڑتے ہیں، عام لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، غالباً اتنی اونچائی پر اڑتے ہیں. لیکن اونچائی چاہے کتنی ہی ہو، لیکن جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حریم مبارک آ جائے تو پھر ان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اتریں، اور اتنا راستہ اڑ نہیں سکتے. ان کی پوری اڑنے کی طاقت بازو رکھ کر پیدل چلتے ہیں، ان کو گزرنا پڑتا ہے. اور جب اس خطے سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ بارگاہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سراؤنڈنگ سے جب وہ باہر ہو جاتے ہیں اس کے بعد اڑ لے سکتے ہیں. تو اس شخص سے خطا سرزد ہوئی تھی کہ وہ بے خیالی میں اڑتے اڑتے نیچے آنے کے بجائے ایسے ہی کنٹینیو اڑتے رہا، تو یہ حال ہوا، پر کٹ گئے اور اندھا منہ دہلیز پر گر گیا تھا. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ جب معافی مل گئی تو وہ اس شخص نے دہلیز سے سر اٹھایا اور ہوا پر اڑتا ہوا چلا گیا. مطلب کیا لینا چاہیے اس کا کہ وہ آستان اقدس کی رینج ختم ہونے تک پیدل جا کر جب رینج ختم ہوئی وہاں سے پھر اڑتا ہوا چلے گا. انڈرسٹوڈ ہے، ہر بات ہر جگہ بیان نہیں ہوتی. وہ اڑتا ہوا چلا گیا. جب وہ شخص چلا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں واپس آیا اور آ کر پوچھا اے محبوب خدا کے وہ جوان کون تھا، قصور اس کا کیا تھا؟ اس سے تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. جیسے ہی معافی کی خوشخبری سنائی چلنے لگا، پھر رینج کے باہر نکلا، اڑتا ہوا چلا گیا.
تو فرماتے ہیں کہ بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس آ کر پوچھا کہ جوان کون تھا، قصور اس کا کیا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا اے شیخ علی، وہ جوان اپنے قوت ولایت سے ہوا پر سیر کرتا ہوا اتفاقاً بغداد پر سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک خطرہ آیا کہ بغداد میں کوئی مرد نہ ہوگا، مجھے اسی وقت اس کے ضمیر سے اطلاع ہوئی، میں نے اس کی حالت کو سلب کر ڈالا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل میں کچھ خطرہ، زبان سے نہیں کہا، دل ہی دل میں سوچا کوئی ایسا کوئی خاص کوئی مرد تو شاید اس وقت بغداد میں نہیں ہے، شیطانی وسوسہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خیال آنا تھا اتنی اونچائی پر اڑنے والے کے دل میں ادھر خیال آیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے خبر ہو گئی اور میں نے اس کی حالت کو سلب کر ڈالا، جس کی وجہ سے نتیجہ نکلا۔ اور اس کے بعد سرکار غوث پاک نے فرمایا اے شیخ علی، اگر تو شفاعت اس کی نہ کرتا تو ہرگز حال اس کا نہ دیا جاتا۔ اگر آپ سفارش نہیں کرتے، مطلب اگر میں معاف نہ کرتا، آپ سفارش نہ کرتے تو ایسے ہی پڑا رہتا، اس کا حال اس کو واپس نہ ملتا۔ تو صاحب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں ایسے بہت سے اولیاء اللہ اور اقطاب جو ہوا پر اڑتے تھے، پانی پر چلتے تھے، حضرت کی ثنا کرتے تھے اور حضرت سے عفو چاہتے تھے۔ ایسے بہت تھے ہواؤں پر اڑنے والے، پانیوں پر چلنے والے، کہ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو آپ سے عفو و عافیت کے طلبگار ہوتے تھے۔ ایک مثال یہاں پر بہجت الاسرار سے بیان کی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے اعلیٰ ترین مقامات و مراتب کے حامل اولیاء کا یہ حال تھا۔ اب یہ اونے بونے اگر ہاتھوں پیروں میں آ گئے جن کے خاتمہ بالخیر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو سوائے جہنم کے ان کا ٹھکانہ اور کیا بن سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جو بولتے ہیں نا، یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مقام ہے۔ آواز بلند ہوگی تو زندگی بھر کے اعمال جو ہفت ہو جانے کی بات کی گئی ہے بارگاہ نبوی میں، یہ انہی کے جانشین کا دربار ہے۔ یہ ریسرچ کا شوق، یہ علم، یہ معلومات، یہ تجربہ، یہ قسم قسم کے شوق، یہ انسان کو بچا نہیں سکتے۔ اولیاء اقطاب کا یہ برا حال ہے۔ تو اگر کوئی اونا بنا اگر مقام غوثیت کبریٰ کے معاملے میں اگر نشانے پر لگ گیا، عزیزان محترم کیا فرماتے ہیں سرکار غوث پاک، ہماری کمان ہمیشہ چڑھی ہوئی رہتی ہے، ہمارا تیر نشانے پہ لگتا ہے، ہمارا نیزہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ یہ بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اے شیخ علی، اگر تو شفاعت اس کی نہ کرتا تو ہرگز اس کا خیال، اس کا حال اس کو واپس نہ دیا جاتا۔ تو سرکار جو غوث پاک جو فرماتے ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، اولیاء میں کون ہے کہ جس کو میرے مثل مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ بولنا تو نہیں چاہیے، کوئی کمپیریزن نہ سمجھے، اور بالکل نیت اور دل صاف رکھتے ہوئے میں سمجھانے کے لیے کسی ایک شہر کا نام لیے بغیر ادباً احتراماً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا شہر کسی ولی کا نہیں ہے کہ جہاں سے اقطاب کو اڑتے اڑتے زمین پر آ کر چل کے جانا پڑتا ہو۔ کسی ملک کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر سے اقطاب اڑتے اڑتے جا سکتے ہیں، لیکن عراق میں ایک واحد شہر بغداد ایسا ہے کہ کیسے سے کیسا زور ولایت رکھنے والا افضل کیوں نہ ہو، اگر وہ پرواز پر رہا ہے تو جہاں سرکار غوث پاک کے آستان اقدس کی حدود شروع ہو جائیں، اس کو اپنے پرواز روک کر زمین پر عام انسانوں کی طرح چلتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ ادب ملحوظ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے پر قطر دیے جاتے ہیں۔ یہ بارگاہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے۔ اس واسطے سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، کہ لوگوں میں میرے مثل مقام اور مرتبہ کس کو دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں صاحب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں ایسا ہی بہت اولیاء کو حضرت نے سلب حال فرمایا ہے۔ وہ تو ایک مثال ہے یہاں پر جو پیش کی گئی، ایسے کئی ہواؤں میں اڑنے والے، پانیوں پر چلنے والے، ان کے احوال سلب ہوئے۔ عام لوگوں کا کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی بہت اولیاء کو حضرت نے سلب حال فرمایا ہے، عام لوگوں کو نہیں، ایسے بہت سے اولیاء کو حضرت نے سلب حال فرمایا ہے۔ اور آپ کی مالکیت مطلقہ کا ظہور تو اس طور پہ ہوتا ہے کہ جب چاہیں جس قطب کی قطبیت کو، افضل کی افضلیت کو چاہیں، ولی کی ولایت کو چاہیں سلب فرمائیں۔ اور کئی تو ایسے لوگ تھے کہ جو کسی طرح ولایت کے لائق نہیں تھے، ان کو آپ نے وقت کا قطب بنا کر دکھایا۔ جس کو ولایت بھی نہیں مل سکتی تھی اس کو آپ نے خطبیت دے کے دکھایا کہ میں جس کو جو دینا چاہوں دوں، پھر میں راحت کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اب یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ جو وہاں تک جن کی رسائی ہو گئی، ایسے لوگ کہ جو ولایت کے قابل نہیں تھے ان کو آپ نے خطبیت کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ عزیزان محترم، کسی شخص کے لیے کوئی منصب جب ثابت ہوتا ہے تو لیاقت قابلیت ضرور دیکھی جاتی ہے، لیکن دنیا ولایت میں غوث اعظم کی ایسی حکومت مطلقہ ہے، اگر کوئی ولایت کے قابل نہ ہو تو اس کو آپ وقت کا خطب بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک نظر ڈال کر آپ قابل بنا دیتے ہیں، اگر قابلیت نہیں تھی آپ کی ایک نظر وہاں تک پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ ہزاروں برس کی عبادت جہاں تک پہنچانے کے لیے کافی نہ ہو۔ ایک نظر ڈال کر اس کو جہاں تک پہنچانا ہے پہنچا کر جو تاج اس کو پہنانا چاہیں اپنے ہاتھ سے اس شان کے ساتھ پہنا دیتے ہیں کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو پہلے سے اولیاء اقطاب تھے وہ ڈرتے ہوئے حاضر ہوتے تھے کہ کہیں ولایت سلب نہ ہو جائے، اور کئی ایسے لوگ جن کے خواب میں خیال میں نہیں تھا کہ مرتبہ ولایت ان کو نصیب ہوگا، بلکہ جو ولایت کے قابل نہیں تھے
ان میں سے آپ نے جس کو چاہا اپنی شان ولایت دکھانے کے لیے خطب بھی بنا دیا، خطب وقت کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ولایت کے بھی لائق نہیں تھے۔ بیان اس کا موجب طوالت کا ہے۔ اب یہ مضمون حضرت ختم کی طرف لا رہے ہیں، اور ہمارا بھی اب یہ جو ٹاپک ہے یہ جو نشست نمبر 31 کی جو ٹاپک ہے ختم ہونا ہے، کیونکہ سوالات جوابات کو بھی ہم شامل کرنے والے ہیں، ختم کی طرف آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ مرتبہ حضرت کا کسی کی عقل اور فہم میں نہیں آتا۔ حاصل یہ ہے، کیا نکلا اس کا خلاصہ؟ حاصل یہ ہے کہ مرتبہ حضرت کا کسی کی عقل اور فہم میں نہیں آتا ہے۔ جس قدر اولیاء اللہ مرتبے کو حضرت محبوب کے سمجھے اور قیاس کیے، مرتبہ محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کسی کو امکان نہیں کہ مرتبے کو محبوب کے بطور کامل واقف ہو جائے۔ آپ کے جیسے ہمارے جیسے ناموں پر بخشے جانے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو لوگ ہزاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، جو ہزاروں لاکھوں مریدین کے ایسے پیر ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروانے والے ہیں انشاءاللہ، ایسے لوگوں کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے تک رسائی نہیں ہے۔ یہ جنت میں جانے والی جنت کی بات نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کر ہزاروں لاکھوں کو جنت میں پہنچانے والوں کی بات یہاں پر میں کر رہا ہوں۔ ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ مقام و مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بلند ہے۔ جس قدر اولیاء اللہ مرتبے کو حضرت محبوب کے سمجھے اور قیاس کیے، مرتبہ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا اس سے بھی زیادہ ہے۔ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنتیوں کی بات نہیں، جنت میں پہنچانے والوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ کئی اولیاء اللہ میں جو بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے بارے میں بھی جتنا سوچتا ہے، جتنا امیجن کرتا ہے، سرکار غوث پاک کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی تو نہ سوچ ہے، نہ ہماری پہچان ہے، نہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، نہ شناخت ہے، نہ امیجنیشن ہے، نہ تصور ہے۔ نام لے کر جہنم سے بچ گئے تو ہماری معراج ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اولیاء اللہ جو مقام قرب میں پہنچ گئے، ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں، جتنا قیاس کرتے ہیں، جتنا اندازہ لگاتے ہیں، سرکار غوث پاک کا مقام اس سے بھی بہت زیادہ بلند ہے۔ جس کی جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک وہ سوچتا ہے، اور سرکار غوث پاک کا مقام اس سے اتنا زیادہ آگے بلند ہے کہ کسی کو نہ منزل کی خبر ہے نہ راستوں کی۔ جیسا کہ پیر احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، جن راستوں سے گزر کر جس منزل تک وہ پہنچے ہیں، اس منزل تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ایسا نہیں کہ راستہ وہی ہے، کوئی پہلے پہنچ گیا، کوئی بعد میں پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں انتہا کو پہنچنے کے بعد فرق آ رہا نہیں، انتہا بھی الگ ہے، ابتدا بھی، راستے ہی الگ ہیں، وہ جن راستوں سے ہو کر حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ چنانچہ اولیاء و اقطاب بھی جتنا اندازہ لگا سکتے ہیں، جتنا سوچ سکتے ہیں، اولیاء کا امیجنیشن جہاں تک جا سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات و مراتب ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، چنانچہ انہار المفاخر میں لکھتا ہے کہ مطلب اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے، یہ 130 سال پہلے کی کتاب میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہماری لینگویج بالکل بدل چکی ہے، 133 سال پہلے کی اردو ہے۔ چنانچہ انہار المفاخر میں لکھتا ہے کہ شیخ احمد مغربی گنج بخش جو بڑے کاملین سے تھا، یک وقت اپنے مرشد شیخ ابو اسحاق مغربی کو وضو کرواتا تھا۔ اس اثنا میں اس کی خاطر میں یہ خطرہ آیا کہ کیا وجہ ہوگا کہ تمام خواص اور عوام ہر سلسلہ اور خانوادے کے جناب حضرت غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سے حسن اعتقاد رکھتے ہیں، دوسرے اولیاء سے ایسا اعتقاد نہیں رکھتے۔ شیخ کو بمجرد اس خطرے کے باطن سے آگہی ہوئی، مرید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے احمد، مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر کے کچھ آگہی رکھتا ہے۔ فرمایا، اے احمد، شیخ عبد القادر کے کچھ مرتبے سے ایسا لکھا ہوا ہے اس میں فی الوقت وہ پرنٹ مسٹیک ہے شاید، مرید کی طرف متوجہ کر فرمایا کہ اے احمد، مرتبہ یعنی شیخ عبد القادر کے کچھ آگہی رکھتا ہے۔ شیخ احمد نے کہا کہ حضرت کے زبان سے سنو تو آگہی ہو۔ شیخ ابو اسحاق مغربی نے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں 12 تختی مراتب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ ہر ایک تختی ادنا درجہ اتنی ہے کہ اگر تمام دریا روئے زمین کی قدرت الہی سے سیاہی ہو جائیں اور درختان تمام عالم کے قلم اور تمام جن اور آدمی اور فرشتگان لکھنے والے ہوں اور قیامت تک لکھتے رہیں، قیامت تک اس کو تمام نہ لکھ سکیں گے۔ اس لیے جناب محبوب بطرق وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ زبان حال سے فرمایا، کفانی خلعتم بطراز عظم وتوجنی بتیجان الکمالی، یعنی اس شعر کی شرح ختم ہو رہی ہے۔ اس واسطے کیا آپ نے ارشاد فرمایا ہوتا ہم اب اس کے بعد کی مجلس میں شامل کریں گے۔ چنانچہ یہاں پر فرماتے ہیں ایک واقعہ، ایک روایت بیان فرماتے ہیں، انہار المفاخر سے لے کر انہار المفاخرین کی روایت بیان کرتے ہیں
انہار المفاخرین کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ شیخ احمد مغربی گنج بخش جو بڑے اولیاء کاملین میں سے ہیں، شیخ احمد مغربی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل اولیاء میں سے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ اپنے مرشد حضرت شیخ ابو اسحاق مغربی کو وضو کروا رہے تھے۔ شیخ احمد مغربی گنج بخش جو خود بہت بڑے ولی ہیں، تو شیخ احمد مغربی گنج بخش اپنے شیخ حضرت شیخ ابو اسحاق مغربی کو ایک مرتبہ وضو کروا رہے تھے۔ وضو کرا رہے تھے، اس وقت ان کے دل میں خطرہ آیا کہ کیا وجہ ہوگی کہ تمام خواص اور عوام ہر سلسلے کے اور ہر خانوادے کے جناب حضرت غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سے حسن اعتقاد رکھتے ہیں، ایسا حسن اعتقاد کسی سے نہیں رکھتے۔ یہ خیال ہے ان کے دل میں، چاہے کوئی کسی سلسلے کا وابستہ ہو، کاملین میں سے ہو، عارفین میں سے، کاملین میں سے ہو، مریدین میں سے ہو، خواص میں سے ہو، عوام میں سے ہو، کسی خانوادے کسی سلسلے کا ہو، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسی عقیدت رکھتے ہیں لوگ، کسی اور ولی سے ایسی عقیدت نہیں رکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہوں گی؟ ٹھیک ہے، آپ سے جو عقیدت ہے وہ تو ہونی چاہیے، دوسرے اولیاء سے بھی ہونی چاہیے نا۔ مطلب اب لکیر کے بازو لکیر کھینچنے کا جن کو شوق ہوتا ہے نا، ان کے ذہنوں میں تو وانٹیڈلی آتی ہیں ایسی باتیں۔ حالانکہ ان کے دل میں وسوسہ تھا، شیطان ڈالا تھا، سمجھے؟ اب وسوسہ کا مطلب شیطان ڈالا تھا، کچھ اچھی بات نہیں ہو، ابلیس لعین مردود وہ بات دل میں ڈالا ان کے، وسوسہ ہے۔ وسوسہ کا مطلب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، شیطان کی طرف سے۔ وسوسہ آیا کہ کسی سلسلے کے کسی خانوادے کے لوگ ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسی حسن عقیدت رکھتے ہیں اور آپ سے جیسا اعتقاد رکھتے ہیں، دوسرے کسی ولی سے ویسا اعتقاد نہیں رکھتے، کیا وجہ ہوگی اس کی؟ یہ بات آپ کے دل میں آ رہی تھی کہ آپ کے شیخ حضرت ابو اسحاق مغربی آپ کے قلب میں گزرنے والے خطرے پر واقف ہو گئے اور شیخ احمد مغربی گنج بخش کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے احمد، کیا تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کے مرتبے کے تعلق سے کچھ آگے ہی رکھتا ہے؟ ایسی عقیدت اور کسی سے کیوں نہیں رکھتے؟ وسوسہ آ رہا نا تیرے دل میں، تو یہ بول، کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا مرتبہ ہے تجھے معلوم ہے؟ تو شیخ احمد مغربی گنج بخش فرماتے ہیں، عرض گزار ہوا سرکار آپ کچھ ارشاد فرما دیں، زبان مبارک سے سنوں تو مجھے پتہ چلے۔ تو اسی وقت شیخ ابو اسحاق مغربی نے فرمایا کہ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں 12 تختی مراتب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 12 تختیوں پر ایک جگہ لکھ کر رکھا ہے کہ سرکار غوث پاک کے مرتبے کے بارے میں کہ ان کا یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ایسا کتنے تختیوں پر لکھ کر رکھا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے 12 تختیاں ہیں کہ ان 12 تختیوں پر حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی قدرت سے، مثال دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تمام سمندر سیاہی ہو جائے اور تمام درخت جتنے زمین پر ہیں ان سب کے درختوں کی لکڑیاں توڑ کر اگر خلم بنا لیے جائیں اور تمام انسان، تمام جن اور سب فرشتے مل کر قیامت تک اس سیاہی سے، ان قلموں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان لکھیں گے تو 12 تختیوں میں سے ایک تختی میں جو شان بیان ہوئی وہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسے 12 تختیاں ہیں، قیامت تک اگر پورے سمندر کو اگر سیاہی بنا کر پورے زمین کے درختوں کے قلم تیار کر کے پورے جنات، انسان، پورے فرشتوں کو حکم دے کر اگر لکھوایا جائے زمین پر، اور تمام انسان، تمام جن، تمام فرشتے پورے سمندروں کو سیاہی بنا کر پورے روئے زمین کے لکڑیوں کے قلم بنا کر قیامت تک اگر لکھتے رہیں گے تو 12 تختیوں میں سے ایک تختی پر جو شان لکھی ہوئی ہے سرکار غوث پاک کی، قیامت تک وہ ایک تختی کے مضامین ختم نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ تم سوچ رہے ہو کہ دوسرے ولیوں سے ایسا حسن اعتقاد اس حد تک کیوں نہیں رکھتے؟ تو جس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اپنی جگہ ثابت ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اتنا اعتقاد دوسروں سے کیوں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ پر بھی تم کو غور کرنا چاہیے کہ کون ہے کہ جس کو ایسا مرتبہ دیا گیا ہے کہ جس سے ایسی عقیدت رکھی جائے۔ وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ عُطَا مثالی، لوگوں میں وہ کون ہے کہ جس کو میرے مثل مقام و مرتبے کی بلندی عطا فرمائی گئی۔ وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ، اور کون ہے لوگوں میں سے عُطَا مثالی کے جس کو میرے مثل دیا گیا ہے، میرے مثل اعلیٰ مرتبہ کس کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب فرماتے ہیں اس لیے جناب 7 سمندروں کو سیاہی بنا کر تمام دنیا کی درختوں کی لکڑیوں کو قلم بنا کر پورے انسان، جن، فرشتے مل کر بھی اگر لکھتے جائیں تو سرکار غوث پاک کی شان کی جو 12 تختیاں ہیں ان میں سے ایک تختی بھی ختم نہیں ہوتی، تو اب کیا ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ہم کو بیان کرنا نہیں آتا۔ وہ تختیاں جن کی شان میں لکھی گئی ہیں انہوں نے اپنی شان اس طور پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے طور پر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کسانی خلعتم بطغاف عزم وتوجنی بتیجان الکمالی، یعنی میں وہ ہوں کہ پہنایا مجھ کو خدا تعالی خلعت، نقش بزرگ کے، اور تاج دیا مجھ کو تاجوں میں سے کمال کے۔ ایسے مرتبے کی بلندی پر رہنے والے کو جو کمال کا تاج پہنایا گیا ہے اس کے تعلق سے وہی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں
کہ مجھے ایسی خلعت پہنائی گئی کہ جس کے نقش بہت عمدہ ہیں، اور مجھے تاجوں میں سے جو کمال کا تاج ہے وہ تاج مجھے پہنایا گیا۔ تو ایسے تاجدار ولایت کی شان بیان کرنا کسی انسان کے بس میں کب ہے؟ یہ بیان کر کے ختم فرماتے ہیں۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا البادی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال رتا مثالی، میں سرخ رنگ کا باز ہوں ہر شیخ کے لیے مردان خدا میں سے، میرے مثل کس کو عطا کیا گیا ہے۔ اب یہ قصیدہ قادریہ کے 8ویں شعر کی تشریح ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ 9ویں شعر کی تشریح نیکسٹ سیشن میں آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب یہ محفل منعقد ہوگی تو ہم بیان کریں گے۔